الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیو، علمی مجلس کے یہ سوالات جو پرچیوں کی شکل میں آپ کی طرف سے آئے ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کیا دعا یا صدقہ تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ ایک ضعیف روایت ہے جامعہ ترمذی میں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں۔ مشکات المصابیح میں آپ کو دوسری جلد کے اندر جو کتاب الدعا چیپٹر ہے اس میں یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ میرے علم میں ابھی تک کوئی مضبوط روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ البتہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سب سے مشکل کام ہے۔ پرایوں کے ساتھ لوگ کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جیلسی فیکٹر نہیں ہوتا، رشتہ داریوں میں جیلسی فیکٹر ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ، اور رشتہ داروں میں ہم فوراً گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، رشتہ داروں میں پہلا رشتہ ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی۔ اس سے مراد کزن نہیں، وہ بعد میں آتے ہیں۔ جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، اس کی عمر میں بھی برکت کر دی جائے گی، اس کا رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا۔ تھوڑی سی عمر میں بہت کچھ کام کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انسان، حیران ہو جاتا ہے۔ یعنی امام نووی کی عمر 45 سال سے بھی کم تھی، اتنا کام وہ کر کے گئے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنی تھوڑی عمر کے اندر انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا۔ وہ کام اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر میں برکت کر دی۔ تو جب عمر میں برکت ہوگی تو انسان تھوڑے ٹائم کو بھی یوٹیلائز کر لے گا۔ رزق میں کشادگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آ جائے، رزق میں کشادگی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی لا علاج مرض نہ کسی کو ہو جائے کہ جس پہ آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں۔ ان امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے۔ اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ رزق نعمت ہے اللہ کی، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، یہ سب کی سب چیزیں رزق ہیں۔ تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا، مجھ سے دعا کرے گا اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا۔ وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کافی لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اس میں نے اس کی ٹیکنیکل بحثیں کی ہوئی ہیں۔ آپ رومن میں جا کے لکھیں کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ احادیث کی بکس میں کتاب السیاست نام کا کوئی چیپٹر موجود ہے۔ سیاست تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام جو ہے حکمرانی کے بغیر تو ایک لولا لنگڑا معاملہ ہوگا، وہ تو صرف پھر ایک مذہب رہ جائے گا۔ اسلام تو دین ہے، اور دین کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے، احادیث کی ٹرم اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الامارہ والقضاء، امارت یعنی حکمرانی، قضاء اور فیصلہ کرنے کا بیان۔ بخاری مسلم میں یہ چیپٹرز موجود ہیں۔ کتاب الامارہ تو آپ کو صحیح مسلم کی تیسری جلد میں ملے گا، کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابیح کی دوسری جلد میں ایک پورا چیپٹر ملے گا، کتاب الامارہ والقضاء، یعنی اسلام میں حکمرانی کرنے کے، فیصلے کرنے کے کیا رولز ہیں، حکمرانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، ان کو رعایا کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، کتاب الامارہ والقضاء۔ میرے پاس ایک ریٹائرڈ جنرل آئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا، وہ کوئی اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پہ کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک تو یہ کتاب لے لیں، مشکات المصابیح میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ دوسرا میں نے ان سے کہا کہ آپ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ بیسیکلی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کتاب ہے،
اور تیسری کتاب بھی مولانا مودودی کی ہے، الجہاد فی الاسلام. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اسلام کے سیاسی نظام پہ، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ 2 کتابیں، اور وہ دونوں ہی مولانا مودودی کی لکھی ہوئی ہیں، خلافت و ملوکیت اور الجہاد فی الاسلام. یہ جو جنگ جمل صفین نہروان تو اس کا ایک حصہ ہے، وہ 6-7ویں چیپٹر میں آتا ہے. شروع کے اس کے چیپٹر ایسے ہیں کہ جو مودودی صاحب کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں پولیٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کسی شخص نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں جو پہلے 3 چیپٹر ہیں وہ تو کلاس ہیں، ہم ایگری کرتے ہیں. وہ ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطلب کے ہیں، جہاں پہ ان کا مطلب ختم ہوتا ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم تو اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو پہلے 3 حصے ہیں یا بعد کے بھی دلائل کے ساتھ ہیں، سوائے چند ایک چیزوں کے، اس میں مجھے یعنی مولانا مودودی سے اختلاف ہے. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہوں. مولا علی علیہ السلام کے سب سے بڑے اس روئے ارض پہ ماڈرن ایج میں جو ڈیفینڈر ہیں، دفاع کرنے والے، وہ مولانا مودودی ہیں. لیکن اس کتاب میں انہوں نے سیدنا علی کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت علی کی زندگی میں 2 کام ایسے ہوئے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ایک، انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قاتلین عثمان تھے ان کو عہدوں پر فائز کیا ہے. اور میں ان دونوں باتوں کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل فضول باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں. یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا. وہ جسے شوق ہے تو وہ میرا پھر کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لے 5B. سیدنا علی نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا، اور یہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آج اس ماڈرن ایج کے اندر بھی ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو 4 میڈیا کے لوگ 4 باتیں کرتے ہیں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں. اس زمانے میں نہ تو کوئی کیمرہ نہ کوئی ریکارڈنگ. سیدنا علی کس طرح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ قاتلین عثمان ہے؟ صرف لوگوں کے کہنے کے الزام کے اوپر. سیدنا علی کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، اور میں نے ساری احادیثیں بتائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک جنگ کے اوپر مہر لگائی ہے کہ جنگ جمل، صفین، نہروان، ایک ایک مسئلے میں مولا علی حق پر ہوں گے. اب ان کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے پاس تو غیبی خبریں تھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال میرا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ ایک 100 کوسچن کا کوسچن آنسر سیشن ہے 5 گھنٹے کا، علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ، سنی شیعہ کنفلکٹ پہ 100 سوالات. اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں. تو خلافت و ملوکیت میں ان چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے. اس طریقے سے انہوں نے جو امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں تھوڑا غلو کیا ہے آخری چیپٹرز میں جا کے، شاید حنفیوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کے پل باندھے. حالانکہ ان کے خلاف بھی کئی چیزیں ملتی ہیں جو ان کے کردار کی کمزوریاں ہیں، خصوصاً قاضی ابو یوسف کی، وہ انہوں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. جو میں نے میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. تو بتایا تھا کہ یہ تلوار کی نوک کے اوپر ہوا ہے سارا معاملہ. قاضی ابو یوسف نے وہی عہدہ قبول کر لیا جس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ نے جام شہادت نوش کیا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی کہ جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی، لیکن انہی خلیفہ منصور کے قاضیوں نے ان کو کوڑے لگوائے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ قاضی ابو یوسف نے نہیں لگوائے، وہ تو کوڑے پہلے لگے تھے، یہ بعد میں جو ہے وہ بن گئے تھے حکمران، وہ تو پہلے کے تھے. وہی وہ پورے اس سسٹم کا حصہ تھے، بعد میں بن کے انہوں نے کیا اختلاف کر دی ہے ان کے ساتھ. وہ سسٹم کا حصہ تھے، وہ انہی میں ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ تھے. پھر وہ لونڈیوں والے واقعات کس قسم کے، تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھیں جلال الدین السیوطی کی المتوفا 911 ہجری، انہوں نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں. باقی ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، کسی پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. تو کتاب الامارہ والقضاء چیپٹر ہے. اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت کتاب اور الجہاد فی الاسلام، پولیٹیکل سسٹم آف اسلام پہ. صحابہ اکرام کے فضائل پہ چیپٹرز کے نام. صحابہ اکرام کے فضائل پہ جو چیپٹر ہے نا میرے بھائی، صحیح بخاری میں کتاب المناقب چیپٹر ہے، اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل ہے، اور مشکات میں آپ کو کمبائنڈ فارم میں سارے کتاب الفضائل چیپٹر مل جائے گا 3 جلد کے اندر. صحابہ کے فضائل الگ سے ہیں، امہات المومنین کے الگ سے ہیں، اہل بیت رسول کے الگ سے ہیں. امت کے فضائل پہ بھی چیپٹر موجود ہے. امت کی بھی فضیلتیں ہیں نا، اس امت کے بھی فضائل نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. اور کئی معاملات میں تو بعد میں آنے والوں کے فضائل جو ہیں وہ صحابہ اور تابعین سے بھی زیادہ بیان کر دی ہیں کئی معاملات میں، کیونکہ ان کا ایمان بالغیب ہے. صحابہ اور تابعین کا ایمان بالغیب نہیں تھا. تابعین نے تو صحابہ کو دیکھا تھا اور صحابہ نے ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کو. اس لیے نبی علیہ السلام نے آنے والوں سے زیادہ محبت کی. اور اس پہ میرا ایک لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 100، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان. امت کی نبی سے محبت نہیں، نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کا بیان. تو بخاری مسلم سے درجنوں احادیث میں نے اس ٹاپک کے اوپر الحمدللہ اس میں ڈسکس کی ہیں. اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
تعویذ کو ہم مانتے ہیں جو تعویذ کے کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور وہ تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کہتے ہیں حفاظت کرنے والی چیز۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے آخری تینوں صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے جسم پہ ملتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو انہی 3 صورتوں سے آپ دم کیا کرتے تھے، اور ان کو المعوذات کہا جاتا ہے۔ تعویذ ہیں یہ المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ تعویذ بھی پناہ والا ہوتا ہے نا۔ اگر اس سے مراد لٹکانے والا تعویذ ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے، نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی۔ تابعین سے قرآنی تعویذات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ شرک اور کفر نہیں کہتے ہیں، ظاہر ہے قرآنی تعویذ کو کون شرک اور کفر کہہ سکتا ہے؟ میرا اس پہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کیا قرآنی تعویذات بھی کفر ہے؟ یہ شرک ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے۔ دوسرے شرک یا تعویذ ہی غلط ہے۔ مسئلہ نمبر 109 میرا اس کے اوپر موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر لکھیں کیا قرآنی تعویذات لکھنا جائز ہے، اس کے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، سورہ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ مسئلہ نمبر 112C میں بھی میں نے قرآن کی صورتوں کے فضائل کا آخری پورشن میں نے اسی پہ بیان کیا، میں نے پھر تلاوت کی ہے اور میں نے بتایا یہ 3 اللہ کی پناہ دینے والی صورتیں ہیں، اور ان میں سے 2 جو ہیں المعوذتین ان کو کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد سنت اذکار میں بھی موجود ہے، صبح و شام کے سنت اذکار میں بھی 3 دفعہ ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی ہیں۔ تو یہ تعویذ، اس سے بڑا تعویذ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا وظیفہ جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توثیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا، بات اس نے سچی کی ہے۔ واقعی جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے مامور ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی بھی تعویذ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے لیے کفایت کر جائیں گی ہر معاملے میں، اور یہ وہ آیات ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو شب معراج دی گئی ہیں۔ شب معراج نبی علیہ السلام کو 3 گفٹ دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ایک گفٹ دیا گیا 5 نمازیں، دوسرا گفٹ سورہ آخری 3 صورتیں، جو آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ واقعہ معراج پہ میرا مسئلہ نمبر 126A-B-C ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ یہ 3 تحفے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دیے گئے۔ یہ دنیا پہ نازل نہیں ہوئی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہ بھی بہترین تعویذات ہیں، بے شمار تعویذات ہیں۔ بل اس میں کہوں گا میرے جو صبح شام کے اذکار ہیں نا جی، بلو کارڈ ہمارے یوٹیوب پہ میں نے اس کو تعارف بھی کرایا ہوا ہے، انٹروڈکشن آف بلو کارڈ آف آخرہ، وہ آپ لکھیں آ جائے گا۔ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جا کے سنت اذکار والے پورشن میں بلو کارڈ دیکھ لیں، اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس میں سب کچھ ہے۔ ہاتھ سے تصویر بنانا جائز ہے، اگر پہلے سے بنائی ہوئی ہوں تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہاتھ سے تصویر بنانا، ایسی تصاویر جو تعظیم کے لیے نہ ہو اور وہ جانداروں کی تصاویر نہ ہو تو بالکل جائز ہے، اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں، بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں۔ جاندار کی تصویر اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں آپ بگاڑ دیں گے اس کو، کیمرے کی تصویر اس میں نہیں آتی ہے، یہ بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں شکل بگڑتی نہیں ہے، یہ تو ایک عکس آتا ہے نا، نبی علیہ السلام بھی تو آئینہ دیکھتے تھے، آئینے میں بھی عکس آتا ہے۔ اس پہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، اسلامک رولنگز آن پکچرز، اردو میں بھی لکھتے ہیں تصویر کا شرعی حکم، انجینئر محمد علی مرزا، وہ کلپ کھل جائے گا، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ تصویریں آپ البم میں لگا لیں اگر پرانی پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو سنبھال کے ہی رکھنی ہے، وہ نمایاں جگہ پہ نہ لگائیں جہاں تعظیم والی تصویر اگر ہے کوئی اس طرح کسی بندے کی ہے تو، اگر جاندار غیر جاندار چیزوں کی تصویر ہیں تو وہ آپ مطلب لگا سکتے ہیں۔ جاندار چیزوں والی تصویر کے پھر سامنے نماز نہیں آپ پڑھیں گے، چاہے آپ کی نیت بھی نہ ہو سجدہ کرنے کی، چونکہ وہ مشابہت ہو جاتی ہے اس حوالے سے۔ اور مجھے اس میں ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ میں ایک بہت بڑے اہل تشیع عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اب میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ پبلک ان کے پیچھے پڑ جائے گی، پاکستان لیول کے محدث ہیں، تو انہوں نے ایک بات سنائی، انہوں نے کہا کہ جی اہل تشیع کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر سامنے آگ جل رہی ہو نا تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، وہ آگ کی پرستش کرتے تھے نا۔ اچھا، یہ مسئلہ کسی درجے میں فقہ حنفی میں پایا جاتا ہے کہ سامنے آگ روشن نہیں ہونی چاہیے،
قبر کے آگے تو سارے ہی قائل ہیں، چاہے پڑھنے والے بھی قائل ہیں کہ قبر نہیں ہونی چاہیے سامنے. تو آگ جل کے آتش پرستوں کا طریقہ ہے کہ وہ تو آگ سامنے جل رہی ہو تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ یہ مسئلہ تو بتاتے ہیں لوگوں کو، تو دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم وہ باقاعدہ ایک ٹکی بنا کے سامنے رکھتے ہیں. کیا اس میں بت پرستی کی مشابہت نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ بت بھی تو مٹی کے بنا کے سامنے رکھے جاتے ہیں. تو وہ آگ تو پرستش کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ تقویٰ ہے، چلے فتویٰ نہیں ہم لگاتے لیکن تقویٰ تو ہے نا کہ آپ ٹکی رکھنے کے بجائے ویسے مٹی کے اوپر سجدہ کریں یا چٹائی کے اوپر. میں تو بالکل اس کو ایگری کرتا ہوں. صحیح بخاری میں خمرہ کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام چٹائی کے اوپر سجدہ کرتے تھے. ان قالینوں کے اوپر صرف جواز ہے، بہتر یہ ہے کہ زمین پہ سجدہ ہونا چاہیے، زمین کی جنس کے اوپر، یہ افضل ہے. اور میں تو مجبوراً جو اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں نا، وہی میں قالینوں پہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. میں اپنی سنتیں جا کے ماربل کے اوپر ہی پڑھتا ہوں، پوری کوشش ہوتی ہے میری. گھر بھی جاتا ہوں تو میں مصلی جب اپنا بچھاتا ہوں تو میں مصلی پہ تھوڑا آگے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ میرا جو سجدہ گاہ جو ہے نا وہ ماربل کے اوپر پڑے جا کے. میں تو پورا اہتمام کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہ میں نے لطیفے کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا دی کہ اس طرح وہ مشابہت والے معاملات. غزوہ بدر کے موقع پر ابابیل پرندوں کے ذریعے اللہ کی مدد والا واقعہ سچ ہے یا نہیں؟ غزوہ بدر پہ تو کوئی واقعہ نہیں ہوا، اس میں تو فرشتے نازل ہوئے تھے. یہ اصحاب الفیل والا واقعہ جو ہے وہ الم تر کیف فعل ربک، وہ جو آیت جو سورت ہے سورت الفیل، اس میں ابراہ کا لشکر جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے نا، عام الفیل والا سال، ہاتھیوں والا سال اسے کہتے تھے، ابراہ نے جو ہے وہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو ابابیلوں سے ہلاک کیا تھا. یہ واقعہ ہے اور یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ اس لیے ہوا تھا کہ تاکہ اس سال کو یاد رکھا جائے کہ اس سال میں بہت بڑا واقعہ ہونا ہے. عرب کی ٹرم کے اندر، عرب کی ٹرمنالوجی میں سن نہیں چلتے تھے بلکہ وہ واقعات سے سن یاد رکھتے تھے سنوں کو، کہ فلاں واقعے والا سال. جس طرح ہمارے پاکستان کے لیے 1998 بڑا ایک یادگار سال ہے کیونکہ پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے. 98 نہیں ہمیں بھولتا، ٹھیک ہے نا، ایک ہمارے لیے یادگار ہے 1998 یا 1947 یا 1940. یہ وہ ایئرز ہیں جو ہمارے لیے اس اعتبار سے یادگار ہیں. جیلم کے شہروں کے لوگوں کے لیے 1992 بڑا یادگار ہے کہ وہ سیلاب بہت بڑا آیا تھا، یعنی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب وہ تھا اور اتنی تباہی ہوئی تھی. اسی طرح ان واقعات سے سنوں کو یاد رکھا جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام کی پیدائش والے سال اللہ نے اس لیے ایکسٹرا آرڈنری واقعہ کیا کہ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلاک کیا، اور اس کا ذکر سورۃ الفیل قرآن میں آیا. اس لیے نبی علیہ السلام کے بارے میں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو عام الفیل والے سال سوموار کے دن صبح کے وقت پیدا ہوئے. تو وہ عام الفیل والا سال یاد رکھا جاتا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ جب کعبے کے اوپر حملہ ہوگا تو اللہ نے کو نہیں بچانا کعبے کو. صحیح بخاری میں ہے کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے حبشی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید نے خانہ کعبے کا جو وہ غلاف ہے شہید ہو گیا، اس کے زمانے میں منجنیق سے پتھراؤ کیا گیا. پھر حجاج ابن یوسف کے زمانے میں تو پوری دیوار گر گئی، اس پہ حجاج ابن یوسف پہ تو کوئی ہاتھیوں والا معاملہ نہیں ہوا. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے کہ کعبے کے اوپر کوئی کرے گا تو اللہ حفاظت کرے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یعنی تابعین کے دور کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے. تو یہ ابراہ کے لشکر والا واقعہ اس لیے تھا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دیا اس سال کو یاد رکھا جائے. ادروائز ابھی بھی تو کعبے میں کچھ عرصہ پہلے وہ 11 ستمبر والے دن کرین گری تھی، کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے. اور ادھر پھر جو باقی لوگوں کو جو بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں ان کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا جی آپ کہتے ہو مزار پہ بم پھٹتے ہیں تو بابے حفاظت کیوں نہیں کرتے ہیں، تو کعبے میں کرین گری ہے تو اللہ نے حفاظت کیوں نہیں کی ہے. یہ پتہ کیوں اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ بابے ان کے اور اللہ ہمارا ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ کا میڑا اسی لیے مارا جا رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے ہم اون کرتے ہیں. اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہوئی ہے، اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن آپ نے یہ گارنٹی لی ہوئی ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے نا کسی علاقے کا بزرگ چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو تو ہم جب پوچھیں گے کہ جب کسی مزار کے اوپر دھماکہ ہوگا تو ہم پوچھیں گے کہ یہ جو صاحب مزار تھے آپ کے زوم میں، ان مزار والے بزرگوں کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے، ان کا نہیں پتا وہ کیا تھے. آپ کا تو دعویٰ تھا کہ یہ کراچی کی ذمہ داری ان کے ذمہ ہے، اور کراچی میں ساری ہیروئن، ساری چرس ان کے مزار پہ بکتی ہے. تو ہم تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ یار کیا ان بزرگوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی ہے یا ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا. ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم میں آتا ہے 4 دانت شہید ہو گئے غزوہ احد میں.
تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ساتھ فوراً نہ یہ کمپیئر کروایا کریں, ان کو شرم کرنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے والے. اس پہ ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے مفتی اکمل صاحب کے شرکیہ دھوکے کی حقیقت, جس میں انہوں نے کہا ہم جب امی سے روٹی مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہو جائے گا, اگر ہم قبر سے مانگ لیتے ہیں تو کیا ہے. تو میں نے بتایا ظاہری اسباب اور چیز ہے, غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ ڈوب رہا ہے, پھر وہ کہتے ہیں ایک پوسٹ بنائی ہے کہ ایک بندہ ڈوب رہا ہے, اس کا صرف ہاتھ باہر رہ گیا اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس بیٹے کے باپ ہے کہ جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. تو یہ ڈوبتے ڈوبتے اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں, لیکن بیٹا کہتا رہا نہیں بابا اللہ ہی کو پکارے آپ, تو یہ ڈوب گئے. بھائی اسباب میں آپ نے اسباب اختیار کرنے, قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم ان کو پھر علم الکلام اور پھکی سے جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ابا جی کو دھکا دیتے ہیں دریا میں, وہ اللہ کو نہ پکاریں, وہ اپنے پیر صاحب اور اپنے ان سارے بزرگوں کو جن کے نام وہ لیتے ہیں پکاریں, ہم دیکھتے ہیں وہ آگے بچاتے ہیں ان کو, ڈوب تو وہ بھی جائیں گے. تو اگر یہی دلیل ہے, نہیں, دنیا میں اللہ نے اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. ان کو ہم اس لیے اس کا تانا دیتے ہیں کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہمارے بزرگ سب کچھ کر لیتے ہیں. ہمارا اللہ کے بارے میں یہ کلیم نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑتا ہے. اس طرح کے غیبی معجزات اور اس طرح کے معاملات یہ اللہ تعالیٰ کی روٹین میں شامل نہیں ہے, نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہونا ہے. ہاں نبی جب دنیا میں موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یہ معاملات کر دیتا ہے, یا کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کسی کے اوپر کرم فرما دے, وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہوگا جی. دیکھیں نا ان سوالوں کی برکت سے, یہ مجلس کے یہی فائدے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر لیتا ہوں. آ رہا ہے مزہ؟ ٹھیک ہوگا جی. اگلا سوال جی, اہل تشیع کے گھروں میں, اچھا یہ لفظ اہل تشیع ہم بھی پہلے بولتے تھے, لفظ اہل تشیع نہیں ہے, یہ اہل تشیع ہے کہ گھروں میں پکنے والے کنڈے اہل سنت کھا سکتے ہیں. بھائی اہل سنت کے گھروں میں پکنے والے کنڈے ہوں یا اہل تشیع کے, اہل سنت کی میلاد کی نیاز ہو یا اہل تشیع کے رجب کے کنڈے ہوں, اہل سنت کی 11ویں کی نیاز ہو یا اہل تشیع کی محرم کی نیاز ہو, ان سب کے بارے میں ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ جو نیاز لے کے آئے اس سے پوچھیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہہ دے اللہ کے نام کی ہے تو وہ کھانا حلال ہے, رزق ضائع نہیں ہوگا. البتہ یہ عمل کرنا, 11ویں دلوانا, تیجے 40ویں کرنا, اس عمل کو تو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں, لیکن جب وہ اللہ کے نام کا ہوگا نا تو وہ کھانا حرام نہیں ہوگا. اور اگر اس طرح کی تفریقات کے بغیر کوئی شخص صدقہ اور خیرات کے لیے مردے کی طرف سے, میت کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے, اس پہ تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میت کی طرف سے مسئلہ 74 میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اصال ثواب لفظ دنیا میں بیٹھ کے کہیں لکھا جائے, سب سے پہلے ہمارا کلپ کھلتا ہے, 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے اور کوئی 3.5 پونے 4 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. میں نے ساری ڈیٹیلز اس میں بتائی ہیں, وہ آپ دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے, اگر وہ کہتا ہے یہ اللہ کے نام کا نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام کے نام کا ہے, حسین علیہ السلام کے نام کا ہے, فلاں کے نام کا ہے, تو اس سے پھر پوچھیں کاؤنٹر کوسچن کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نام اللہ کے نیاز کی ہے, ہم ثواب امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں, تو یہ بھی کھانا حرام نہیں ہوگا, یہ میت کی طرف صدقہ ہی شمار ہوگا. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم یہ حسین کے نام کی نیاز دے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں اور ہمارے مشکل کشا ہیں, پھر تو 1 کروڑ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو یہ رزق جو ہے نا وہ امام حسین ہی سب سے پہلے اٹھا کے پرے پھینکیں گے. اس طرح کا رزق قابل قبول نہیں ہوگا. حضرت عمر کی زندگی پر بنائی گئی فلم دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. لوگ تو میرے بھائی قرآن اور بخاری مسلم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, مان کے بھی نہیں مانتے. عمر سیریز جو ہے میں سمجھتا ہوں نوجوانوں میں اس نے بجلی بھر دی ہے. میرا یوٹیوب کے اوپر آپ کلپ دیکھ لیں, اسلامی فلمیں دیکھنے کا شرعی مسئلہ. اسی طریقے سے میں نے عمر سیریز کے اوپر بھی ایک کلپ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, عمر سیریز ان اردو. ٹھیک ہے جی, عمر سیریز ان اردو, وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. ان کو تھوڑا پیچھے کر کے بٹھا دیں, مشکل ہو جائے گا, آپ پیچھے کریں. ہاں جی, وہ کیمرہ پھر ہل جاتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. عمر سیریز ان اردو, اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے, فلم نے. حتیٰ کہ یوٹیوب نے یہ فلم ڈیلیٹ کروائی ہے. ہمارے پاس الحمدللہ HD میں موجود ہے. اسلامک ریولوشن 17 سال کے اندر کس طریقے سے دنیا کے 3 براعظموں میں پہنچی, اور 2 سپر پاورز جو پچھلے سینکڑوں سال سے پوری دنیا پہ قابض تھی, رومن اور پرشین امپائر, کس طرح ایک مکے کی بستی میں پیدا ہونے والا شخص جس نے
اللہ کے حکم سے اس دعوت حق کو بلند کیا اور 17 سال کے اندر پوری دنیا کی کایا کلب کر دی. یہ کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک یہ فلم بنائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کو نہیں دکھایا انہوں نے، اصحاب کو دکھایا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھیں گے تو ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے. بھائی جب آپ صحابہ کرام کی جب لکھی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں اس سے بھی ذہن میں نقشہ بن جاتا ہے کہ جی حضرت عمر کا لمبا قد تھا، مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور ان کا اوپر سے گنج ہو چکی تھی خود پہن پہن کے. تو یہ تو نقشہ تو ایک یہ بھی بن رہا ہوتا ہے. اور وہ ایکٹنگ کرنے والا دیکھنے والا یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے یہ حضرت عمر ہے، نہ کرنے والے کو ہوتا ہے. یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے دعوت پہنچانے کا. مجھ سے اگر پوچھیں تو میں تو کبھی یہ فلم نہ بناؤں. اب یہ جب کہ فلم بن گئی ہے تو ایسے ہمارے نوجوان جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جو ہالی ووڈ کی فلم رات کو دیکھ کے ہی سوتے ہیں، ان کو تو ہم کہیں گے کہ آپ یار عمر سیریز بھی دیکھ لیا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے اسلام کے اصل ہیرو کیا ہیں. اور پھر عمر سیریز کے کنسلٹنٹ جو ہیں وہ للو پنجو قسم کے علماء نہیں ہیں، وہ دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ علماء ہیں. باقی تو صرف نام کے ڈگری والے علماء ہیں نا، وہ واقعی محقق ہیں جن کو کافر اور مسلمان اتھارٹی مانتے ہیں. نمبر 1 یوسف القرداوی، 90 پلس ایج ہے، مفتی اعظم قطر، وہ اس کے کنسلٹنٹ ہیں. انہی کے شاگرد ہیں ڈاکٹر علی سلابی، جن کی دارالاسلام اہل حدیث نے اتنی موٹی کتابیں حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی بایوگرافی پہ چھاپی ہیں. ڈاکٹر علی سلابی وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہے. یعنی مفتی اعظم سعودی عرب بھی نا علمی لیول پہ ان کے مقابلے کا نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ باقی کسی کی بات کریں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ یعنی عرب کے علماء بھی جن کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اسلام میں حلال و حرام یوسف القرداوی کی وہ کتاب ہے جو آپ سمجھے دا اونلی ریکگنائزڈ بک آن ماڈرن ایج ایشوز، یعنی جدید دور کے جو مسائل ہیں اس پہ دنیا میں ایک ہی کتاب لکھی گئی ہے، اسلام میں حلال و حرام. اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور یہ ایز اے ٹیکسٹ بک سعودی عرب میں علماء کو پڑھائی جاتی ہے. اور یہ یوسف القرداوی نے لکھی ہے جو عمر سیریز کے کنسلٹنٹ ہیں. میں آپ کو ان کا علمی لیول بتا رہا ہوں. اور یوسف القرداوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. اتنا اختلاف ہو گیا تھا کہ جنازہ کس نے پڑھانا ہے. امام کعبہ بھی خواہش مند تھے کیونکہ وہ سب سے پہلے شاہ فیصل ایوارڈ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کو 2015 میں انہوں نے دیا وہ مولانا مودودی کو ملا تھا. لیکن پھر اس وقت کنسنسس ہوا کہ ڈاکٹر یہ جو یوسف القرداوی سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ پڑھائیں گے. قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مودودی کا، اور یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا. اور وہ بھی ان کو مودودی صاحب کو الامام لکھتے ہیں، ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. اب 90 پلس ان کی ایج ہے تو یہ وہ کنسلٹنٹ ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں جو عام ہمارے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کو آپ اسلامک ہسٹری پڑھنے کے لیے دیں گے، کتابیں کوئی نہیں پڑھتا. ہمارے لیکچرز لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتاب کوئی نہیں پڑھتا. مجھے کہتے ہیں لوگ کتاب لکھے، میں کہتا ہوں میں نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو لیکچر ریکارڈ کرایا 2 گھنٹے میں، کتاب میں تو 500 صفحوں کا ہے، وہ کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن یہ لیکچر جو ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ، ہم آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہیں دیتے آپ عمر سیریز دیکھیں. جو آلریڈی دیکھتے ہیں فلمیں وہ ضرور دیکھیں، آپ بھی دیکھ لیں. تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں، سوائے اس کے جس میں جو عورتوں والا سین ہے اس میں آپ نظر جھکا لیں. ادروائز وہ بہت کم سین ہے، زیادہ تر تو سارے کے سارے جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو سین ہیں. اور وہ اسلام کی تاریخ آپ کو جنگ قادسیہ آپ چھوڑ دیں، آپ بڑے بڑے مفتیوں کو ذرا بٹھائیں نا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، تیاری نہ انہوں نے کی ہو میرا کلپ سن کے، ان کو صرف بٹھا کے یہ پوچھیں کہ جنگ قادسیہ، جنگ یرموک اور غزوہ بدر اور غزوہ احد اس کا ذرا بارے بتائیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. غزوہ بدر احد تو شاید بتا دیں، قادسیہ یرموک نہیں پتا ہوگا. ان کو پوچھیں کس سن میں ہوئی ہے اور کس کے خلاف ہوئی ہے اور کون کون تھا اور اس کے اسباب کیا تھے. دیکھیں نا جی، یہ چیمپئن بنے ہوئے نا، یہ کہتے ہیں ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں. بتائیں، کوئی نہیں پتا ہوگا. لیکن عمر سیریز جس نے دیکھی ہے نا، اس کو ایک ایک چیز اس کے سامنے آ جائے گی کہ یرموک کیوں ہوئی، قادسیہ کیوں ہوئی، کس طرح ہوئی، اس کے پیچھے کیا بیٹل فیلڈز تھیں. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زبانی یاد ہو جائیں گی، ایسی ہوں گی بھولیں گی بھی نہیں. کتابیں پڑھ کے تو انسان جو ہے وہ پھر بھی بھول جاتا ہے. تو میرا تو موقف اس کے بارے میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق میں جوڑے بنائے ہیں. قرآن میں ذکر ہے، ہاں جی، سورہ الذاریات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا بھی کوئی جوڑا ہے. فرشتوں کا کوئی جوڑا نہیں ہے. قرآن میں تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوا ہے. جب قرآن میں عموم کی بات ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا.
وہ اس حکم عام میں شامل تھا. چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ فرشتے تھے، اس لیے تغلیب کے قاعدے کے تحت، غالب اکثریت کے تحت فرشتوں کو خطاب کیا گیا. اور جو ہے وہ جنات، وہ پھر سورہ الجن میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہاں پہ بھی تغلیب کے قاعدے میں بات ہے کہ ہر مخلوق جوڑوں کی شکل میں ہے، لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیر. فرشتے اس میں شامل نہیں. فرشتے نہ نر ہیں نہ مادہ. اگر یہ نر ہوتے تو اس کا جوڑا ہوتا، اگر فرشتے مادہ ہوتی تو جوڑا ہوتا. چونکہ وہ نہ نر ہے نہ مادہ، وہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو جوڑوں سے آزاد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. اس پہ اجماع امت ہے. اچھا جی، حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ہوئی. اس روایت کے بارے میں بتائیں کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط. یہ روایت المستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام حاکم نے تو دعویٰ کیا ہے اس روایت کا کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ روایت بہت کمزور ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور میرے ان کے ساتھ 40 کوسچنز بھی ریکارڈڈ ہیں جو میں نے ان سے 1 to 1 کیے تھے. 40 کوسچن ود مولانا اسحاق آن 23 مارچ 2012. وہ آپ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. سیدنا علی کے سپاہی تھے اس روئے ارض کے اوپر، ناسبیت کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. ان سے بھی یہ سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ مانا تھا کہ یہ روایت کمزور ہے، اور انہوں نے بڑی ٹیکنیکل بات کی تھی کہ کعبے کے اندر پیدائش ہونا یہ حضرت علی کے لیے فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کے لیے فضیلت ہے. ظاہر ہے ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اے کعبہ تیری حرمت اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. کعبے کی حرمت ایک مسلمان کے دل کی حرمت سے زیادہ ہے. اگر سپوز حضرت علی علیہ السلام کعبے میں پیدا بھی ہوئے ہوں، یہ حضرت علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے. تو یہ ثابت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فضیلت اس اعتبار سے ہوتی تو پیغمبر بھی کعبے میں پیدا ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام تو اپنے گھر پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر کوئی اس کو کوئی، یہ آج کل بھی وہ مولود کعبہ کانفرنسز کروا رہے ہوتے ہیں ہمارے بریلوی بھی اور شیعہ بھی. حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ حدیث کافی نہیں ہے جو صحیح مسلم میں 240 ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. پھر جو حدیث متواتر ہے صحیح مسلم میں، ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. یہ اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ ہم اس طرح کی جعلی روایتوں کا سہارا رہیں. ویسے کرنے کی فضیلت کے اوپر اتنی حدیثیں موجود ہیں مسلم شریف میں 4، لیکن آپ نے ضرور وہ دانت توڑنے والا جھوٹا واقعہ گھڑا ہوا بیان کرنا ہے. اور جی کیلا جو ہے وہ حضرت ویسے کرنے کے لیے اترا، وہ کیلا اللہ دے بندو پہلے تھا موجود ہے، کسی گورے نے سنا دینا، اسلام ہی بدنام ہوئے گا. اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علماء اردو میں لیکچر دیتے ہیں. اگر یہ انگریزی میں ہو نا تو گورے اسلام قبول کرنا ہی چھوڑ دیں گے. اتنی فرسودہ یہ باتیں کرتے ہیں. کیلا جی ویسے کرنی ہے، ایسے نازل ہو ایسی. کیلا تو بھائی پہلے سے موجود ہے دنیا میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے کرنے کے لیے نہیں کیلا نازل ہوا، اللہ معافی دے. نبی علیہ السلام مطلب دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ ملاقات نہیں کر سکے ہیں. وہ صحابی نہیں ہیں، وہ تابعی ہیں، خیر التابعین میں سے ہیں. جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. حضرت علی کی بیعت کی ہے ویسے کرنی نے باقاعدہ، ٹھیک ہے. اور میں اس میں وہ میرا ویسے کرنی والا واقعہ یہ جو اکثر پیش کر رہے ہوتے ہیں نا اہل تشیع بھی ماتم کے ثبوت میں، وہ ویسے کرنی کے دانت توڑنے والا واقعہ لے کے آتے ہیں جو ہے جعلی ہے. تو میں ان کو پھر علم الکلام سے جواب دیتا ہوں کہ بھئی مولا علی علیہ السلام، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب دانت شہید ہوئے تو سال بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے وہاں رکھا خون روکنے کے لیے، اور سیدنا علی نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کا زخم دھویا. تو میں نے کہا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ کے سامنے حضور کے دانت ٹوٹے ہیں اور انہوں نے مرم پٹی کی ہے، انہوں نے تو اپنے دانت کوئی نہیں توڑے. دسو مولا علی وڈے عاشق نہیں یا ویسے کرنی؟ فوراً خاموشی ہو جاتی ہے. مولا علی سے بڑا تو کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن مولا علی نے یہ کبھی کام کرنا ہی نہیں تھا، نہ ویسے کرنی نے کیا. ٹھیک ہے، تو ساڈے کول تو پھر یہی گلاں جے. میرا دوست ہے نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، عمرے میں بھی جماعت سے نہیں پڑھی، کچھ اصلاح فرمائے. کہتا ہے کہ طاغوت سے انکار کرو اعلانیہ، پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یہ بریلوی دیوبندی بھی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے اپنے اختلافات ہیں. دیوبندی تو پھر بھی پڑھ لیتے ہیں، بریلوی جو کٹر قسم کے ہیں وہ تو بالکل نہیں پڑھتے.
اہل تشیع پڑھ لیتے ہیں، چونکہ وہ ایران سے فتویٰ آ گیا ہے، خامنائی صاحب کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ ہو جاتی ہے نماز. اور یہ جو پارٹی ہے نا، یہ ان سے بھی ہٹ کے ہے، یہ جماعت المسلمین پارٹی ہے. وہ طاغوت اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی امام کعبہ اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس باطل سسٹم کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس لیے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو نماز میرے بھائی ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی. میرا ایک کلپ ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اور ایک اور کلپ ہے مفتی منیب صاحب کا امام کعبہ پر فتویٰ، یہ کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے دلائل دی ہیں. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عثمان کو جو لوگ شہید کرنے آئے تھے ان کے بارے میں حضرت عثمان نے کہا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لو، حالانکہ حضرت عثمان کے وہ باغی تھے. تو یہ حضرت عثمان کے تو باغی نہیں، وہ خلافت راشدہ کو توڑنے آئے ہوئے تھے. چلیں یہ ملوکیت کے ساتھ ہیں، وہ تو خلافت راشدہ کو ختم کرنے آئے تھے، ان کے پیچھے بھی نماز ہو گئی. بہرحال اس میں یہ لمحہ فکریہ اس اعتبار سے ہے کہ حکمرانوں کی اصلاح بھی ایسے علماء کو کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس قسم کے جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں پبلک میں آج کل، ان کو انشاءاللہ میں بعد میں اس اذان کے بعد ڈسکس کرتا ہوں. انشاءاللہ اذان کا جواب دیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ہاں جی، نماز عصر سے پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دوست ہیں امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہ ایشو تو مطلب چال ہی رہے. امام کعبہ کی طرف سے فتوے آتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ادھر سے یہ فتوے آتے ہیں. ہم نے تو اس کے اوپر کلپ ریکارڈ کرا دی ہے، جسے شوق ہے وہ دیکھے. مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، اس نام سے ایک کلپ ہے. اور ایک ہے امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ. میں نے اس میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کر دیتا، ختم نبوت کا انکار نہیں کر دیتا، اس وقت تک وہ اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود مسلمان ہے. اور جب وہ مسلمان ہے تو مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے، باقی بہتر سے بہتر کی تلاش میں لوگوں کو رہنا چاہیے. لیکن یہ جو طاغوت وہ کہتے ہیں نہیں وہ طاغوت ہیں، طاغوت کا تو میرے بھائی میں نے بتایا کہ یہ طاغوت کا سلسلہ کوئی آج کا نہیں شروع ہوا. اگر آپ نے پک اینڈ چوز چند ایک چیزوں کو طاغوت کی شکل دینا ہے کہ بھی حکومتی لیول کے اندر غیر شرعی افعال، تو وہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے ابھی تک اس طرح کا سسٹم دوبارہ بحال نہیں ہو سکا. چاہے بنو امیہ کی حکومت ہو یا بنو عباس کی، تمام میں اس طرح کی چیزیں موجود تھیں، یعنی خلاف سنت چیزیں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس حوالے سے کہ ہم کہتے ہیں وہ کمزوریاں اپنی جگہ لیکن مسلمان حکمران تھے. ایون سلطنت عثمانیہ میں کس طرح کی کمزوریاں موجود تھیں، اس کے باوجود ہم مسلمان حکمران ان کو سمجھتے ہیں. حکومت اسلامی نہیں ہے. بہرحال اسی طریقے سے سعودیہ ہو یا ایران ہو، ان سب کے بارے میں میرا یہی موقف ہے کہ ان حکومتوں کو ہم اسلامی نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کی حکومتیں تو ہیں. جدھر بھی مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے تو مسلمانوں کی جمعیت کو نہیں توڑنا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے. باقی اس کے جو علمی دلائل ہیں میں نے اس کلپ کے اندر دے دیے ہوئے، آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کئی ایک چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. فرحان بھائی اس کے ادھر ہیڈ فون سے ذرا چیک کر لیں، آواز کی ریکارڈنگ کا ایشو نہ ہو، چیک کریں. اچھا، اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری، صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں، اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی، عورت قبرستان جا سکتی ہے، البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے عورت، نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام صاحب بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے.
اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں۔ اس میں مجھے ایک واقعہ ضمناً یاد آ گیا، یہ اگست 2006 کی بات ہے، یعنی آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے، یعنی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ۔ اس وقت یعنی میں کثرت کے ساتھ گولڈا جایا کرتا تھا، جہاں پہ پیر میل شاہ صاحب کا مزار ہے، وہاں قریب ہی ہماری آفس کی طرف سے رہائش تھی F11 کے اندر۔ تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا، اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا، کیونکہ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کو آپ روکیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں، ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، ایک بریلوی بن کے، بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ اسے روکیں گے؟ کہا ہم روکیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے، اگر کوئی آ کے دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے۔ سورہ مریم میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شک ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے، توحید کی وائلیشن کر رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہا ہے۔ آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بھڑکتے، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھڑکتے ہیں۔ تو خیر وہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ چاہے تو روک سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے توحید کی سینسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہو، توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام صرف سمجھانا تھا، وما علینا الا البلاغ۔ لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں۔ باقی میرا مسئلہ نمبر 27 مزارات کے اوپر، گنبد خضرا پہ، قبروں کے احکامات پہ ڈیٹیل ہے، الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ قبروں پر مزار والے کہتے ہیں کہ فوق منع ہے، فوق منع نہیں، الا منع ہے۔ یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مشکل سوال جو لکھا ہے یہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں۔ عربی میں فوق اور الا کا فرق ہے۔ عربی زبان میں فوق کہتے ہیں انگلش میں اپون کو۔ مثلا میں، یہ قرآن پاک ہے، یہ بال پوائنٹ ہے، یہ میں اگر کہوں نا تو یہ بال پوائنٹ جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہے، بال پوائنٹ از آن قرآن۔ عربی میں سے کہا جائے گا کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، علی القرآن، ٹھیک ہے۔ یہی بال پوائنٹ میں اٹھا کے یوں کر لوں۔ اب اردو میں تو یہ بھی پر ہے اور یہ بھی پر ہے، لیکن انگریزی ورسٹائل زبان ہے اور عربی بھی بڑی ورسٹائل زبان ہے۔ عربی میں اس دونوں پر میں فرق ہے، اس کو آن کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں اپون۔ پین از اپون دا بک، اور یہ ہے پین از آن دا بک۔ اس طریقے سے وہ ہوگا کہ وہ جو قلم ہے وہ علی القرآن ہے اور یہ ہے فوق القرآن۔ تو وہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قبروں پر عمارتیں مت بناؤ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قبر کے ایگزیکٹ اوپر نئی عمارت ہونی چاہیے، یعنی یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر عمارت نہ ہو، بلکہ یہ والی جو عمارت ہے فوق والی، اپان والی، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ گنبد اپان ہوتا ہے، فوق ہوتا ہے، الا نہیں ہوتا۔ اچھا اب یہ ٹیکنیکلی تو بات ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب یہ باتیں کر رہے تھے سننے والوں کے دماغ میں اتنی باریکیاں نہیں تھیں۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے۔ صحابہ کی زندگی میں قبۃ الصخرہ بنا ہے، ڈوم آف دا راک۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، وہ گولڈن ڈوم جو بنا ہوا ہے وہاں پہ یروشلم میں، ٹیکنالوجی تھی، لیکن نبی علیہ السلام کا گنبد نہیں بنایا انہوں نے، 650 سال تک کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ
اور یہ آن اور اپان اور الا اور فوق کا فرق ان کو پتا تھا، جو آپ کے علماء آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو بہرحال میں اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری کرتے ہوئے اسی پہ ہی آگے چلتا ہوں. اس میں بھی یہ پھنس جائیں گے. مجھے اس پہ لطیفہ ایک یاد آ گیا. 2008 کی بات ہے، نئے ہم کتاب و سنت کے منہج کی طرف آئے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ مزارات والی جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں نے اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گا، پلس میرا مسئلہ نمبر 27 ہے اس کے اوپر. غلام سعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی فوت ہو چکے ہیں. میرا ذہن انہوں نے کھولا، کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے لیکن کئی معاملات میں واقعتاً اللہ نے ان کو ہدایت کی طرف گامزن کیا تھا. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ بریلویوں کے شیخ الحدیث تھے. شرح صحیح مسلم 7 جلدوں میں لکھی ہے. مسلم شریف میں بھی یہ حدیثیں آئیں، انہوں نے مزارات کے حق میں لکھا. میں نے ان کو فون کر کے، مجھے صحیح طرح یاد ہے عصر کے بعد کا ٹائم تھا، میں نے فون کیا، پہچان کے میری ملاقات بھی تھی ان سے، عزت کرتے تھے ماشاءاللہ. مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جی یہ مزار، وہ کہتے ہیں وہ تو حدیث میں ہے کہ قبر پر بنانا منع ہے، قبر کے اپون یا فوق کا تو منع نہیں ہوا. تو میں ان کو سمجھاتا رہا کہ بھی نبی علیہ السلام جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ قبر کے اوپر مطلقاً عمارت بنانے کی بات کر رہے تھے، ایگزیکٹ قبر کے اوپر والی بات نہیں. نہیں وہ اس زمانے میں بناتے تھے، یہ کرتے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کے جتنے بزرگوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں ان کے گنبدوں کو تو چھوڑ دیں، وہ قبروں کے الائی اوپر بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ لاہور میں جامعہ نعیمیہ کے اندر رہے ہیں، وہ جامعہ نعیمیہ میں بھی بڑا عرصہ رہے تھے. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ نے علی بن عثمان حجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش، ان کے قبر پر حاضری ہوئی ہوگی آپ کی؟ کہتے ہیں ہاں جی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی جو قبر ہے نا اوریجنلی، وہ تو تہخانے میں ہے، اس کو کم از کم 15-20 فٹ ایکسٹینڈ کر کے اوپر لایا گیا. وہ قبر نیچے ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کنسٹرکشن کرتے ہوئے نیچے تہخانہ بن گیا. ابھی جو آپ کو اوپر منزل نظر آتی ہے وہ بیسیکلی پہلی منزل ہے، نیچے بھی اس کے پورا تہخانہ ہے، وہ پورے کمپلیکس کا. نیچے سے قبر ایکسٹینڈ کر کے اوپر لائے ہیں، وہ کم از کم 10-12 فٹ تو وہ بنتی ہے، اتنی تو ایک منزل ہوتی ہے. پھر اوپر بھی اتنی نکلی ہوئی ہے کم از کم جتنی ہماری کیمرے کی ہائٹ ہے 4-5 فٹ. تو میں نے کہا یہ 20 فٹ تو ایگزیکٹ الا قبر ہے، قبر پر، آن دا قبر، آن دا گریو. اٹ از ناٹ اپان دا گریو. چلے اوپر والا گنبد تو اپان ہے، یہ تو الا ہے نا. اب بتائیں. کہتا جی میں نے بس انجینئر صاحب جواب جو دینا تھا دے دی. میں نے کہا نہیں بتائیں نا، آپ نے جو ڈاکٹرین بتائی تھی اس ڈاکٹرین میں تو یہ ہے، یہ اس میں آتا ہے. کہتے بس چھوڑ دیں اس مسئلے کو، رہنے دیں. تو ان کی خاموشی اور شرمندگی یہ بتا رہی تھی کہ آپ کے اصول اور مبادی پہ بھی آپ کا موقف غلط ہے. اب آپ سارے مزارات لے لیں، آپ گنبدوں کو نہ ڈسکس کریں، پہلوان کو ان کے زور پر گرائیں، جو وہ چیزیں خود مانے ہوئے ہیں نا وہی ان کو بتائیں کہ ہاں جی آپ اس کی تعویل یہ کرتے ہو کہ قبر کے اوپر عمارت بنانا غلط ہے. آپ کی سارے یہ مزارات جو ہیں یہ ایگزیکٹ قبر کے اوپر 5-6 فٹ بنے ہوئے ہیں. شہاب الدین سہروردی، ان کا جو باولک ملتانی صاحب کا مزار ہے ملتان میں، وہ آپ دیکھ لیں کتنی ہائٹ ہے. شہباز سخی شہباز قلندر مزار بھی چلے جائیں، وہ بھی آپ دیکھیں قبر کے اوپر کتنی ہائٹ ہے. یہ وہ ہائٹ ہے جس کو بریلوی مسلم شریف کی حدیث کے تحت خود غلط سمجھتے ہیں. گنبد کو تو چھوڑ دیں، یہ اعلیٰ کو تو برابر کرائیں. اور دوسری طرف احمد رضا بریلوی صاحب نے وصیت کی تھی کہ میری قبر ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. احمد رضا بریلوی صاحب کا مزار اوپر تو بنا ہوا ہے لیکن نیچے قبر اتنی ہے اور کچی ہے، پکی بھی نہیں ہے. ابھی بھی آپ تصویریں دیکھ لیں مزار کی، ان کی کچی قبر ہے، ایک بالش. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے 1390. سفیان تمار رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے، تابعین میں سے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے. اونٹ کی کوہان جو ہے ایک بالش 9 انچ 10 انچ یا 1 فٹ تک آپ کہہ لیں. باقی مسئلہ نمبر 27 دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کلیریفیکیشن ہو جائے گی. کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن حکیم ہے یا قرآن و حدیث دونوں کے مجموعے کو کتاب اللہ کہتے ہیں؟ عرف عام میں تو کتاب اللہ سے مراد صرف مصحف کو ہی لیا جاتا ہے، یہ جو مصحف ہے. لیکن کتاب کا لفظ عربی میں شریعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس قرآن کی جو تفسیر ہے سنت اور حدیث کے ذریعے جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی کتاب اللہ میں انڈائریکٹلی شامل ہے. لیکن جب عموماً بات ہوگی نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المستقل علاقے میں حدیث موجود ہے، میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کی نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ادھر تو آپ نے سنت اور کتاب کو الگ کر دیا نا. وہ کتاب وہ اس سے مراد قرآن حکیم اور سنت سے مراد نبی علیہ السلام کا عمل. اور سنت تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کا یعنی ایک
جاری سلسلہ ہے وہ چل رہا تھا. تو کتاب اور سنت دونوں ہی چیزیں ہیں. باقی اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں, قرآن سنت اجماع اور اجتہاد کے اوپر. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے گا اس پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں. 2 کا ذکر نہیں ہے جی, 1 فرشتے کا ذکر ہے, فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. وہ ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے. اگر ایسا ہے تو علماء کرام اور دیگر بڑے لوگ اپنی حفاظت کے لیے گن مین اور پہرے دار کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو آپ گن مینوں والے علماء سے اور پہرے دار والوں سے پوچھیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ حضرت ابو ہریرہ کو بتایا اور نبی علیہ السلام نے تصدیق کر دی کہ ہے جھوٹا تھا, بات اس نے سچی کی ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. رات کے وقت ظاہر انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے. گن مین جو ہے نا وہ آپ کو دشمنوں سے تو بچا سکتے ہیں, لیکن آپ کی چارپائی کے نیچے جو کوبرا سانپ چھپا ہوا ہو اور وہ آ کے آپ کے نتھنوں میں گھس جائے, اس سے دنیا کا کوئی گن مین نہیں بچا سکتا آپ کو. اس قسم کے جو موذی جانور اور اس طرح کی جو موذی ناگہانی آفات ہیں ان کے بچاؤ کے لیے وظائف ہوتے ہیں. اور جیسے بسم اللہ الذی لا یضر کا وظیفہ ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ہے, یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی ناگہانی آفات ٹل جاتی ہیں. باقی ظاہری اسباب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حفاظت کے لیے اپنے خیمے کے باہر صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہو گئی انا کفیناک المستہزئین, اے نبی علیہ السلام ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے مذاق اڑانے والوں کے اگینسٹ, اور واللہ یعصمک من الناس, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا دشمنوں سے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنا پہرہ دار رکھنا چھوڑ دیا تھا. اور آپ دیکھ لیں, آپ رات کے وقت نکلے ہیں مکہ شریف سے, کتنے باہر سب لوگوں کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا نکل گئے. یہ جائز ہے, لیکن اکثر لوگوں کو جان کا خطرہ نہیں ہوتا, وہ اپنے شبہ اور ٹشن کے لیے بھی انہوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. اور اس میں صرف علماء نہیں ہیں, ہمارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں کہ وہ روب ڈالنے کے لیے بھی اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہوتا. وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں لوگ جانیں کہ ہمارے ساتھ اتنے باڈی گارڈ ہیں, اس لیے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو چونکہ ان کا مقصد یہ ہے رکھنے کا, تو ان کو تو ہم نہیں روک سکتے. ان کے پاس اپنی مشہوری کا یہی ذریعہ ہے, تو وہ آپ ان سے چھیننا چاہتے ہیں. بل ان سے سوال کریں کہ آپ یہ جو اکثر سناتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم, تو یہ باڈی گارڈ آپ نے ساتھ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ ان سے یہ سوال کریں گے, وہ کہیں گے نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے, وہ آپ کو کاؤنٹر کر لیں گے. آپ ان کو سوال یہ کریں, ہم آپ کو سکھاتے ہیں کیسے سوال کرنا ہے. ان کو کہیں جو اولیاء اللہ ہیں وہ تو ایک نگاہ مار کے چور کو بھی اندھا کر دیتے ہیں, تو آپ کو اگر کوئی قتل کرنے یا خدا نہ خواستہ شہید کرنے کے لیے آ جائے, وہ شہید کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی شہید نہ کر دے, تو اگر آپ کو کوئی شہید کرنے کے لیے آ جائے تو آپ ایک نگاہ مار کے اس کو اندھا ہی کر دیں, جیسا کہ سیدنا عمر نے بھی اندھا کر دیا تھا نا جو ان کو شہید کرنے آیا تھا, کر دیا تھا. تو حضرت عمر کا تو وہ تو اولیاء کے سردار ہے, اور جیسا کہ حضرت عمر کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے میرا قاتل, پتہ چل گیا تھا ان کو. تو بزرگوں کو تو علم غیب بھی ہوتا ہے, بزرگوں کے بزرگوں کو کوئی نہیں ہے. تو بھائی میرے سب کچھ جھوٹ فراڈ پہ چل رہا ہے. اب تو میڈیا نے ان کی یہ چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں کہ یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ مچایا ہوا تھا. اسی لیے سارے اولیاء اللہ ناپید ہو گئے ہیں اس زمانے کے اندر. وہ والے اولیاء اللہ جو انہوں نے کتابوں میں جھوٹے بنا کے لکھے ہوئے تھے کہ وہ یہ کر دیتے یہ کر دیتے تھے, اور پھر دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ زمین اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوگی. تو آج بھی موجود ہے, تو سامنے لے کے ہیں, بڑا آسان طریقہ ہے. ہم جیو پہ, ARY پہ, دنیا ٹی وی پہ, CNN BBC پہ ان کی ویڈیوز, ان کے سارے کرتب دکھا کے ٹرمپ کو مسلمان کیوں نہ کر لیں, اور کیوں نہ کلمہ پڑھا لئیے. ٹھیک ہے جناب, تو ان کو پتا ہے کہ پہلوں کا تو چل گیا تھا, اب نہیں چل سکتا, اب دکھانا پڑے گا. تو اس لیے میں نے بہت پہلے یہ پریڈکشن کی تھی. میرا اولیاء اللہ کی کرامات, جو صحیح کرامات میں نے بھی بیان کی ہیں, مسئلہ 131A-B-C-D, معجزات, کرامات, استدراج پہ میں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ اب قیامت تک جب تک میڈیا کا کیمرہ موجود ہے اس طرح کا کوئی شعبدہ بازی سامنے نہیں آئے گی, فوراً پکڑی جائے گی. جو کرتے بھی ہیں نا لوگ بتا دیتے ہیں جعلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. اگر نماز سنت ابراہیمیہ اور تواتر سے چلتی آ رہی ہے تو معراج کی رات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں کیا امت محمدیہ کے لیے مخصوص ہیں؟ بالکل, نماز تو پہلے سے چل رہی تھی, لیکن اس کی تعداد کو 5 مینشن کرنا, یہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں دی گئیں, پھر کم کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 تو میں 10 گنا ثواب دوں گا, 50 کا ثواب ملے گا.
اس امت کے لیے 5 نمازیں ہوئی، باقی نماز کی جو بلو پرنٹ ہے وہ شروع سے یہی ہے، شروع سے ہی چل. ایون آپ یہودیوں کی ویڈیوز بھی دیکھیں نا نماز پڑھنے کی، عیسائیوں کی بھی جو نماز پڑھتے ہیں، تو آلموسٹ ہماری نماز کے قریب قریب طریقہ ہے ان کا. سجدہ وہ بھی کرتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں، قوما وہ بھی کرتے ہیں. بلو پرنٹ موجود تھا. باقی 5 جو نمازیں وہ یہ ہے. نبی علیہ السلام تو نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. اس میں نماز کے ایک سٹرکچر تو تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپر کر دیا. 5 یعنی نمازیں فرض کر دی، ان کی ٹائمنگ کر دی، اس میں اجازت دے دی کہ ظہر اثر بھی جمع ہو سکتی ہے، مغرب عشاء بھی، لیکن علیحدہ وقت میں پڑھنا افضل ہے. اس کے اوپر میرے کلپس بھی موجود ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ درود السلام کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری جو رائے ہے نا جی میرے بھائی، 2 گھنٹے میں مسئلہ نمبر 56 ریکارڈڈ ہے درود شریف کے اوپر. اور یا رسول اللہ کہنا صحابہ سے قبر رسول پہ ثابت ہے. سنن الکبریٰ البیہقی میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں کہ صحابہ کرام قبر رسول پہ عرض کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. عبداللہ بن عمر سے، باقی صحاب سے ملتا ہے. تو میرا ایک کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس کا عنوان یہ ہے کہ یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. یا رسول اللہ سے چڑ نہیں ہے ہمیں، نعوذ باللہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں جس کو چڑ ہو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے پیچھے جو آپ کے بزرگ باپوں نے جھوٹے عقیدے، شرکیہ عقیدے اور گستاخانہ عقیدے گھڑے ہیں نا، ہمیں اس سے غرض ہے. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے اس میں کھول کے بیان کیا ہے. یوٹیوب پہ آپ بلکہ لکھ لیں یا رسول اللہ کا عقیدہ. اللہ نے فضل انجینئر صاحب پہلے نمبر تے آندے نے، جڑے نعرے مارنے والے نے انہوں نے کلپ بعد ہی کھلتا ہے، کیونکہ وہ کم لوگوں نے دیکھا ہے. جنہوں نے علمی بات کی ہوئی ہے ان کے کلپ زیادہ لوگوں نے دیکھے ہوئے. تو آپ یہ لکھیں انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا. ایک بھائی کو ایکٹنگ کرنے کا شوق ہے. واہ، وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کر سکتے ہیں. میرے بھائی ایکٹنگ جو ہے وہ اگر اس سے مراد آپ یہ ڈراموں میں ایکٹنگ اور مرد و عورت کا اختلاط کر رہے ہیں تو یہ آپ ایکٹنگ کے بغیر بھی غلط ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایکٹنگ تو یہ بالکل فراڈ ہے، اور اس طریقے سے یہ جھوٹے میاں بیوی بنے ہوتے ہیں، یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. اور اگر کوئی جینون میاں بیوی ہیں اور وہ ڈرامے میں کام کر رہے ہیں اور اس میں وہ خاوند اپنی بیوی کو جھوٹی موٹی بھی طلاق دے دیتا ہے، تو ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: نکاح، رجوع اور طلاق. یہ مذاق میں بھی ہوگا. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فلاں نے طلاق دے دی، اس طرح کے معاملات میڈیا میں چلتے ہیں. تو اگر ڈرامے میں بھی کسی نے طلاق دی ہے جھوٹی موٹی بھی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اسلام یعنی یہ دین نہیں ہے کہ اس کا مذاق اس طریقے سے اڑایا جائے. ایکٹنگ شیکٹنگ سے توبہ کریں جی، اور ایکٹنگ سے اپنی پرسنل زندگی میں بھی توبہ کریں. کئی لوگ تو پوری زندگی ایکٹنگ میں گزار دیتے ہیں. بیوی بچوں کے سامنے ان کا اور چہرہ ہوتا ہے، پبلک میں ان کا اور چہرہ ہوتا ہے، اور عوام میں ان کا اور چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. باہر کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یار یہ بندہ تو اتنا خوش اخلاق ہے، اور اندر والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس سے زیادہ بد اخلاق بندہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً بخاری میں ہے یا مسلم میں، مجھے اب صحیح ریفرنس یاد نہیں، بل صحیح حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایکٹنگ تو بعد آ جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. ایکٹنگ نہیں بیڑا غرق کیتا نا. اچھا، یہ سوال ہوا ہے کہ یہ جو اسلام میں برادری سسٹم ہے اس کی کیا حیثیت ہے، پلس فرقہ واریت کی وجہ سے جو ڈویژن ہو چکی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اتحاد امت کیسے ممکن ہے؟ اتحاد امت کے درمیان رکاوٹ قبائلی سسٹم نہیں ہے. قبائلی سسٹم پہلے سے رواج تھا، اس کی بنیاد پہ آخرت کا فیصلہ نہیں ہونا. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن ساتھ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے حضور جو ہے نا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہونا کہ یہ سید ہے تو یہ مرزا ہے تو یہ جو ہے وہ جٹ ہے اور یہ رائی ہے. نہیں. اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ابھی حال میں ریکارڈ ہوا ہے، اسلام میں پہچان کی اہمیت، کاسٹ ان اسلام. انجینئر محمد علی مرزا کسی نام سے بھی لکھیں، وہ کلپ کھل جائے گا. اور باقی رہا فرقہ واریت کے ہوتے ہوئے، ظاہر ہے اتحاد امت نہیں. اتحاد امت کبھی بھی فرقوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، کتاب و سنت کی تعلیمات کی بنیاد پہ ہوگا. اور اس میں اصول یہ ہوگا کہ اپنا پہلے چھوڑو اور دوسروں کا بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کچھ حق ہے. یہ نہ کہو کہ اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، اس طرح تو پھر کبھی اتحاد امت ہونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم محمد علی بھائی، پہلی بار آپ کو لائیو سن کر بہت خوشی ہوئی. سوال یہ کہ آپ جو انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں وہ احادیث کہاں سے چیک کر سکتے ہیں؟ اس پہ میرے بھائی ایک کلپ میرا ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث 6 سنی بکس انجینئر محمد علی مرزا، یا انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث. سب سے پہلے میرا ہی کلپ کھلے گا، اس میں میں نے پورا بتایا کہ یہ حدیث سٹینڈرائز ہے ہمارے سامنے، یہ انٹرنیشنل نمبرنگ والی موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
جو بغیر انٹرنیشنل نمبرنگ والی ہیں اس میں حدیثیں مس ہوتی ہیں، اس میں بھی حدیثیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ نمبرنگ عربی میں اور مکتبۃ الشاملہ میں اسلام 360 میں اسٹینڈرڈائز کر دی گئی ہے۔ مسلم شریف کا ایشو اسلام 360 کا رزالو ہو چکا ہے، سنن نسائی کا بھی موجود ہے، وہ بھی انشاءاللہ رزالو ہو جائے گا۔ تو وہ آپ انٹرنیشنل نمبرنگ آف حدیث لکھ کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، وہ کھل جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 111B میں سے وہ کلپ کاٹا گیا، مشکات کا مکمل تعارف۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا ہو؟ ناٹ ایٹ آل، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ظاہری اس باب میں تو ظاہر سیدنا علی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتوحات ہوئی ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی حضرت علی سے مدد مانگی ہے ظاہری اس باب میں، یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد، ورنہ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ شیر ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، لیکن غزوہ خندق میں نبی علیہ السلام نے ان کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ سامنے تو آپ کسی یہودی سے بھی مدد لے سکتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند گندم کے دانوں کے عوض گروی رکھی تھی وفات تک، تو یہودی سے بھی مدد لی ہے ظاہری اس باب میں۔ لیکن ایک یہ کہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں، قبر میں دفن ہے دوسرے شہر میں، اور آپ کہتے ہیں آل مدد فلاں، یہ غلط ہے۔ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، اس حدیث کے تحت حضرت ابوبکر کا کیا معاملہ ہونا چاہیے باغ فدق والے مسئلے میں؟ باغ فدق کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں، باغ فدق انجینئر محمد علی مرزا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دیا ہے۔ باقی یہ جو سیدہ فاطمہ کے بارے میں نا کہ جس نے دل دکھایا، اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، تو یہ اس صورت میں ہے جب کوئی ناحق کسی کے ساتھ کرے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ کا حضرت علی سے کبھی اختلاف نہیں ہوا، تو یہ حضرت علی پہ کیا ہم فٹ کر دیں گے؟ اور یہ حدیث تو آدھی ہے، یہ حدیث اگر آپ پوری پڑھیں نا بخاری اور مسلم میں، اور صحیح مسلم میں پورا اس کا کانٹیکسٹ موجود ہے سیدہ فاطمہ کے فضائل والے چیپٹر میں، کہ حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، حالانکہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اس وقت تک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی حرام نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو منع کر دیا۔ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ 4 اسلام میں شادیوں کی اجازت ہے، اور یہ آپ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک عقد میں نہیں رہیں گی، اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس چیز سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی۔ یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لیے ایک پروٹوکول ہے اس حوالے سے۔ تو سیدنا علی نے پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ ترک کر دیا، ان کی زندگی میں نہیں کیا، اس کے بعد کیا ہے۔ یہاں لوگ ہوتے کہتے ہیں جی انہوں نے روح بھی تڑپے گی، میں نال لوگ گلا کروں گا، روح نہیں تڑپی، بے شمار شادیاں کی، بے شمار سے مراد ہے کئی ایک شادیاں سیدنا علی نے کی ہیں، شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، تو کوئی روح نہیں تڑپی ہے، ان کی زندگی تک تھا یہ مسئلہ۔ تو باقی حضرت ابوبکر سے جو ان کا اختلاف تھا وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوا ہے، اس میں حضرت ابوبکر نے جو کچھ کیا ہے اس میں حضرت ابوبکر کے لیے یہی سرٹیفکیٹ کافی ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ رہے پوری زندگی۔ مولا علی کا سرٹیفکیٹ جسٹیفائی کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا جو ڈیسیژن تھا وہ دونوں ڈیسیژن درست تھے، اگر حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیتے مینجمنٹ کا ایشو تھا تب بھی درست ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں مینیج کروں گا، اس کی کمائی تو اہل بیت کو ہی جاتی تھی، کمائی نہیں کھائی حضرت ابوبکر نے، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور اس طریقے سے فٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی ایک دفعہ فاطمہ سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے بندہ پیچھے بھیجا تو مسجد نبی میں مٹی پہ لیٹے تھے، نبی علیہ السلام خود گئے، مٹی جھاڑی مبارک ہاتھوں سے، کہا اٹھ ابو تراب، تو حضرت علی نے اپنی کنیت حالانکہ ابو الحسن تھی لیکن ابو تراب رکھ لی اسی وجہ سے، اٹھ مٹی والے۔ تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو نہیں پیش کرنا چاہیے، میرا تو یہ موقف ہے۔ اچھا جی، شرط کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ شرط جو میچ وغیرہ پہ شرط لگاتے ہیں ان کے والوں سے اصلاح کیا کرتے ہیں؟ ان کو لگانے والوں کو بھی پتہ ہے غلط ہے، اسلام میں شرط لگانا حرام ہے، ناٹ ایٹ آل، کوئی اجازت نہیں ہے اس کی۔ البتہ قرعہ اندازی درست ہے، قرعہ اندازی میں انعام نکالنا یہ بالکل درست ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 10 بندے مل کے قرعہ اندازی کریں، باقی سب کے پیسے ڈوب گئے، ایک کو سارے مل گئے، نہیں، ایسا نہیں۔ وہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی انعام رکھ دیتی ہے، جیسے انعامی بانڈ رکھے ہوئے ہیں، کسی کا انعام نکل آتا ہے، جس کا نہیں نکلتا اس کے ڈوبتے نہیں ہیں تو وہ جوا نہیں ہوتا، جس کا نکل آتا ہے اس کو اضافی مل جاتا ہے، تو وہ بالکل جائز ہے۔ پرائز بانڈ، اس طرح کے پرائز بانڈ بالکل جائز ہیں، جن میں اصل رقم ڈوب جائے وہ غلط ہے۔ شرط لگانا کہ جی تو جیت گیا تو میں پیسے دیں گا، میں جیت گیا تو تو پیسے دے گا، حرام ہے۔ جو جیت گیا دوسرے کو کھانا کھلائے گا، حرام ہے۔ میچ پہ جتنے سٹے بازی، اور یہ تو اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کے بندو، یہ تو آئی سی سی کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جوئے لگ رہے ہیں، تو ہوں بھی تک نہیں سمجھ لگی ہے
ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا ایمان صرف زبان کے الفاظ ادا کرنے کا نام ہے؟ نہیں جی, ایمان 3 چیزوں کا نام ہے جی. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب و عملم بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا, دل میں ٹھکنا, اور عمل سے اس کا اظہار ہو. جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, کتابی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہوتا تھا. پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے, ادھر نہیں وہ کافر ہو سکتا, لیکن صحابہ کرام کے نزدیک تھا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو عمل سے بھی اپنے آپ کا اظہار کرنا. ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, بالکل نہیں پڑھتا, وہ کہاں کا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی تب. کیا مٹیریلزم اور نیشنلزم اس شرک کے اندر آتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناقابل معافی ہے؟ دیکھیں, وہ جو اوریاں شرک ہے وہ ناقابل معافی ہے. اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا ٹھہرا لینا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا, اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرنا, یہ وہ اوریاں شرک ہیں جو ہر لحاظ سے حرام ہیں. کچھ چھوٹے شرک بھی ہیں, شرک اصغر جیسے ریاکاری ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاف ہو جائے گا ریاکاری والا شرک, کیونکہ وہ خدا تو اللہ کو ہی مان رہا ہے. اس طرح یہ مٹیریلزم میں اگر کوئی شخص مٹیریلزم کی عبادت شروع کر دیتا اور کائنات خود بنی ہے, کریٹر آف یونیورس کو نہیں مانتا, تو ظاہر ہے وہ تو کافر ہی ہے. مٹیریلزم سے مراد اگر آپ رہ رہے ہیں کہ لوگ کموڈٹیز کے فتنے میں مبتلا ہیں, کہ تگودو میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں آگے سے آگے بڑھیں, میرے پاس اب لیٹسٹ گاڑی ہونی چاہیے, لیٹسٹ موبائل فون ہونا چاہیے. ظاہر ہے یہ بھی کسی فارم میں خواہشات نفسانی کی پیروی. افرائیت من اتخذ الہ ہوا, اس شخص کو دیکھا, اس شخص کو تم نے دیکھا بھلا جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ تو ہے نمازوں میں سستی کرنا, لیٹ پڑھنا, خواہش نفس کی پیروی ہے, بستر نہ چھوڑنا. لیکن یہ وہ شرک اکبر نہیں, شرک اصغر میں ان کی. نیشنلزم سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیشنلزم کی بنیاد پہ اسلام کو بالکل پیچھے کر دیتا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے. اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ نعرہ مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا نعرہ جو آج تک ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا نا نعرہ, یہ کسی اینکر پرسن نے تو نہیں تھا ڈیوائز کیا, بزرگوں کا نعرہ تھا. آج ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنی تھی, محمد علی جناح ایک سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. کتنا بڑا جھوٹ آپ عوام کے ساتھ بول رہے ہیں. ابھی تو بندے بابے زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہوا ہے, ویڈیوز موجود ہیں. محمد علی جناح کی پہلی تقریر موجود ہے, ڈاکٹر اقبال کے پورا خطبات موجود ہیں. پھر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو. اسلام جو کے لیے یہ پاکستان بنا تھا, اس لیے نعرہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے پاکستان, نعرہ ہونا چاہیے سب سے پہلے اسلام, اس کے بعد پاکستان. یہ ایسے مکے لڑا کے لوگ کہتے تھے نا, تو یہ مکے لڑا کے کہنا چاہیے سب سے پہلے اسلام, تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دے بندے تو پہلے مسلمان ہے بعد ہی پاکستانی ہے. اے پاکستان بڑھائی اسلام دی وجہ نال سی, ٹھیک ہے, نہیں تو پاکستان سے ہمیں کیا انٹرسٹ تھا. آج بھی اگر ہم نیشنلزم یا پاکستان کی محبت ہے, کبھی کبھار مارچ کے مہینے میں, اگست کے مہینے میں میں بھی پاکستان کا جھنڈا لگا لیتا ہوں, تو مجھے کیا انٹرسٹ ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ. آج انڈیا کی حکومت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے, ہم انڈیا کے جھنڈا بھی لگا لیں گے, ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا. ہمیں تو اسلام کے ساتھ غرض ہے نا, اسلام پہلے ہے, ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے تو نیشنلزم کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن اگر نیشنلزم میں اسلام پیچھے چلے جاتا ہے تو لعنت ہے ایسے نیشنلزم کے اوپر. ٹھیک ہے. کیا نماز کسی کا پرسنل فیل ہے؟ اگر ہم کسی مسلمان کو دعوت دیں, وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے. نہیں, وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی صحابہ کرام کے جب لشکر جاتے تھے نا, وہ سنتے تھے اذان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے, تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے. جن کی وہ ارتداد کے کیس کی, میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی, حضرت ابوبکر صدیق کے دور کی بات کر رہا ہوں, جب انہوں نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے, تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی. اور صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, ورنہ ان کو منافق شمار کر لیا جاتا.
اور صحابہ کرام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو 2 بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑھتا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناختی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا کھانا نہ میرا نکل جائے، جو آج نہیں نکل رہا۔ سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہے، ایڈے گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کرتے، پھر بھی تسی شناختی کارڈ مسلمان ہو۔ صحابہ کرام کو پتا تھا شناختی کارڈ سے نام نکل جائے گا۔ تو حکومت کا کام ہے جی، سعودی عرب میں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش اس طرح تو کیا جاتا ہے کہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں۔ اب نہیں پتا کہ کیا حالات ہوں، میں سعودیہ کے لیے دعائی کروں گا، پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ ہم تو کوڑ ہی سکتے ہیں اور ان ملکوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کے پیچھے چلیں۔ تو وہاں پہ تو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا، یہ حکومت کا کام ہے کہ کرے۔ کیا ریاست میں حکمران لوگوں کو زبردستی نماز پڑھا سکتا ہے؟ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے اوپر قدغن اس اعتبار سے لگائی جائے، اور ائمہ کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ سب سے لینینٹ موقف تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو حکمران وقت قید کروا دے، جب تک نمازی نہ بنے چھوڑے نہ۔ باقی 3 امام تو کہتے ہیں کہ اس پہ توبہ پیش کرے، ادروائز قتل کر دے اسے۔ جی تو اسی کے سمجھتے ہو، ٹھیک ہے جی، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے یہ۔ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ یہ لوگوں کو شیئر کرائیں، انشاءاللہ نماز لوگ شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں وثوق سے کہتا ہوں بڑے لوگوں نے نماز شروع کی ہے، کیونکہ آپ نے تو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی ہوئی ہیں نا، تو ہم کہاں سے نماز شروع کریں؟ ہم نے بتایا 24 گھنٹے میں صرف 17 رکھتے ہیں، باقی ساری نفلی عبادت ہے، کر لیں ثواب، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور باقی میں نے سارے دلائل بھی اس میں ذکر کیے ہیں۔ باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھیں، الحمدللہ مسئلہ 196 کا وہ کلپ ہے، تو لوگ نماز انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ کیا عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعا سب شامل ہے؟ کیا حلال روزی کمانا بھی؟ بالکل۔ حکمران کا اللہ کی شریعت کے مطابق حکمرانی کرنا سب کچھ شامل ہے، ان سب کی عبادت میں شمار، سب کا شمار عبادت میں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس آیت کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بالکل عبادت ہے جی، ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ہر حکم عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حرام کردہ چیز سے بچنا عبادت ہے۔ حقوق اللہ بھی عبادت ہے، حقوق العباد بھی عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، ایون درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے حکم کی پیروی ہے۔ مالک زمین کے رشتہ دار اگر گندم اور چاول کی فصل اگا کر نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ وہ تو اب آپ کنسنسس کے ساتھ ہی دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ جس کی انکم ہے وہ بھی عشر کی کیٹیگری میں فال کرتی بھی ہے، وہ تقریباً 750 کلو اگر اناج نکلتا ہے تو پھر وہ عشر شروع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 4 گنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا زکوٰۃ کے اوپر مسئلہ 95A اور B ڈیٹیلڈ ہے، زکوٰۃ کے 70 قدیم اور جدید مسائل میں نے اس میں بتا دیا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ عشر کا مسئلہ کیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، زمینی دفینے کا کیا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھائی کہنا جائز ہے، کوئی بھی نہیں کہتا جی، اللہ کے نبی کہتے ہیں سارے۔ باقی وہ جو اسماعیل دہلوی نے وہ جو تقویۃ الایمان میں جو کچھ لکھا ہے، وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی انٹینشن بری نہیں تھی، لیکن الفاظ کے چناؤ میں ظاہر ہے ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں یہ آیات متعدد جگہ پہ آئی ہیں۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیں نا، جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اپنی امت کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے بھائیوں میں سے ہی ہود کو بھیجا، ان کے بھائیوں میں سے ہی صالح کو بھیجا، ان کے بھائیوں ہی میں سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ واقعی درجے میں بھائی تھے، مراد یہ تھا کہ انہی کی نیشن میں سے وہ مبعوث کیے گئے تھے۔ ان معنوں میں تو انبیاء کو بھی کہا گیا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، نبی علیہ السلام تم ہی میں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن درجے کے اعتبار سے بھائی نہیں بات ہو رہی، اس طرح بشر کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ بھی ہم درجے میں بشر ہونے کی بات، یعنی ان کے مراتب کی بات نہیں کر رہے ہوتے، سپیشیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو حضرت فاطمہ تو جب حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا، سیدہ فاطمہ بھی حدیث روایت کرتی ہیں تو کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ عائشہ نے کبھی حدیث روایت نہیں کی کہ میرے خاوند نے کہا، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن میں سورۃ الحجرات میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، سورہ نور میں بھی آیا۔ اور یہ دیکھو یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کوئی ابو بکر یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرا داماد ہے تو داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، نہیں، داماد ضرور ہے دنیاوی رشتے میں لیکن ہے اللہ کے رسول ہے، بیٹا کہہ کے نہیں پکار سکتے، نہ ابو بکر نہ عمر، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے رسول والا رشتہ جو ہے وہ ٹاپ پہ ہی رہے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ شادی میں وٹا سٹا کرنا کیسا ہے، کیا کسی حدیث میں منع ہے؟ حدیث میں وٹا سٹا منع نہیں ہے،
یہ بھی بعض لوگوں نے دھوکہ دیا ہے کہ وٹا سٹا کرنا منع ہے. وٹا سٹا سے مراد اگر صرف یہ لیا جا رہا ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کا نکاح کسی لڑکے کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی بہن کا نکاح اپنے ساتھ کر لیتا ہے, اس کو وٹا سٹا کہا جاتا ہے. یہ اگر کسی طے کرنے کے اوپر ہونا وہ تو حرام ہے. ویسے اس اعتبار سے کہ جی میں اس شرط پہ کرتا ہوں کہ تو بھی کر, وہ تو حرام ہے. اسلام میں جس وٹے سٹے کو ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا نکاح کسی مرد کے ساتھ اس شرط پہ نہ کرے کہ تو اپنی بچی میرے نکاح میں دے دے, میں اپنی بچی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اس وٹے سٹے کو منع کیا گیا اس شرط کو طے کر کے. اگر اس کے بغیر کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ مرضی سے ہو رہی, زبردستی نہیں ہو رہی. اس طرح آپس میں کزنز کا رشتے ہوتے ہیں وہ جائز ہے. اس شرط کو جو ہے نا وہ منع کیا گیا. یہ نہیں ہے کزنز میں رشتہ ہی نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام نے بھی تو کزنز میں رشتہ کیا ہے نا. حضرت فاطمہ کے کزن ہی لگتے ہیں نا سیدنا علی, بلکہ چچا لگتے ہیں سارے, اس تو بڑی شے ہے. حضرت علی تو نبی علیہ السلام کے کزن ہے, حضرت فاطمہ کے کیا لگے, چچا. رشتے میں تو چچا ہی لگتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. حرم کی حدود میں کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام میں ہے نہیں, مسجد حرام میں تو شمار نہیں ہوگا سر. مسجد حرام تو وہی ہے, ہاں مسجد حرام پھیلتی جائے اور پورا مکہ کور کر جائے تو پھر ساری مسجدیں اس میں آ جائیں. جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کا مکہ اور مدینہ اب ان مسجدوں میں آ چکا ہے, اس وقت تو چھوٹی چھوٹی یہ بستیاں تھیں, پھر ٹھیک ہے. ادروائز یہ نہیں ہے. اور یہ مجھے پتا ہے وہ جو بعض بوڑھے ہیں بیچارے وہ حج کے دنوں میں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں, بالکل ٹھیک کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آج تک جو ہے وہ پینچر ہو جان, تو وہ بالکل ان کو ہوٹلوں والی مسجدوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اپنی طاقت اور انرجی چھپا کے رکھیں, سنبھال کے رکھیں آج کے دنوں کے لیے. جوان آدمی کے لیے مسئلہ نہیں ہے. بوڑھے بندوں کو ہوٹلوں کی ایڈجسٹنٹ مسجدوں میں ہی نماز پڑھیں, اور کیونکہ اصل کام تو حج عمرہ کرنے گئے ہیں تاکہ ان کی انرجی سیو ہو. اگر وہ روزانہ 2 کلومیٹر چل کے جائیں گے حرم اور 2 کلومیٹر آئیں گے پھر آج ٹائم جناب سارے موندے پہ ہوں گے اور جوان بندے کا بھی آج خراب کر دیں گے. جوان بندے بیچارے ان کو سنبھالتے رہیں گے اور وہ جو الٹے پڑے ہوئے ہوں گے بسترے کے اوپر بیماری کی وجہ سے, تو وہ ثواب تو وہ نہیں ملے گا. البتہ یہ ہے کہ ان پاکیزہ یعنی حرم کے اندر جانے کا بھی نبی علیہ السلام ان مبارک فضاؤں میں آپ نے یعنی سانس لیے ہوئے ہیں, وہاں پہ جانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. کاسٹ بدلنا گناہ ہے. اگر باؤ اجداد نے کاسٹ بدل لی ہے تو اولاد کو پتہ چل گیا تو اولاد کیا کرے, فوراً سے پہلے اپنی کاسٹ چینج کرے اور انجینئر صاحب کا کلپ شیئر کروا دے. اسلام میں خاندانی پہچان جو میرا پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے کہ بھائی بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. وہ میرے آپ کلپ دیکھ لیں, میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی حدیث کے بتائے ساتھ. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ کاسٹ بدل دی اور صحیح طریقے سے, وہ بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پرانی زمینوں کے آپ کاغذات نکالیں. آپ کے باؤ اجداد کی وہاں پہ صحیح کاسٹ لکھی ہوتی ہے. جس طرح ہمارے جہلم شہر میں باؤ اجداد جو تھے وہ مغل تھے, آگے سے اولاد جو ہے سید بن گئی ہوئی ہے. باؤ اجداد جو ہے وہ چودھری تھے, آگے سے جناب اولاد جو ہے وہ راجے بن گئی ہوئی ہے. اگر ان کو اپنے پرانے کاغذوں میں یہ مل جاتا ہے تو اس کا ڈاکومنٹ پروف لگائیں اور اپنا چینج کر لیں, ٹھیک ہو کہ نہیں. لیکن اس میں یعنی اگر میں آپ کے بارے میں کلیم کرتا ہوں کہ جی آپ کے باپ دادا جو تھے یہ راجے تھے اور تسی ہوں جڑا ہے آپ چودھری بن گئے ہو, تو اس میں نے کوئی ثبوت نہیں دینا ہوگا, ٹھیک ہے. ثبوت آپ کو ہی دینا ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈاکومنٹ تو آپ کے پاس ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں وہ توصیف راشدی صاحب کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کا نام چینج ہوا, تو یہ تو فخریہ ان کی عوام الناس بتاتی تھی کہ جی دیکھیں انہوں نے مسلک جب چینج کیا تو نام بھی چینج کیا. اب کوئی کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو اس کا کام ہے کہ وہ خود جب پیدا ہوئے تھے تو یونین کونسل میں جو ان کے امی ابو نے وہاں نام لکھوایا تھا نا اس سن میں, وہ لا کے ڈاکومنٹ PDF پبلک کو دکھا دیں. میں نے نہیں نکالنا کہ میں جا کے وہ تلاش کروں گا. آپ میرے پہ الزام لگائیں نا کہ میرا نام پہلے جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے بجائے ڈاکٹر محمد علی مرزا تھا اور میں نے بعد میں چینج کیا, تو میں آپ کو اپنا یونین کونسل کے ہمارے پاس اپنا بے فارم بھی موجود ہے, آپ دکھائیں گے کہ شروع سے نام محمد علی مرزا تھا, ٹھیک ہے, ولد یہ اور آگے پوری ڈیٹیل, اور اب تک یہی ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پروف اس نے ہی دینا ہوتا ہے جس کے پاس اپنا ڈاکومنٹ ہوتا ہے, ادھر بھی اسی نے پروف دینا ہوگا کہ ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شجرہ موجود ہے, ہماری پرانی جو زمینیں ہیں ان پہ میرے باپ کا نام اور کاسٹ یہ لکھی ہوئی ہے. پر اس پہ فخر نہ کرے کوئی شخص کاسٹ کے اوپر, اور بدلے بھی نہ اسے. بندے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اللہ بندے سے محبت کرتا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا. جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. قرآن حکیم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.
پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. جو نبی علیہ السلام کا متبع سنت ہے یقیناً وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے, اور جو باغی ہوا ہے نبی علیہ السلام کا اللہ سے محبت نہیں کر رہا اور اللہ بھی نہیں کر رہا. اور اتباع سے مراد داڑھی پگڑی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا نہیں, صرف اس سے پہلے نمبر پہ آپ کے عقیدے صحیح ہونا ضروری ہے. ایک بندے کی داڑھی پگڑی ہے وہ قبروں پہ کا پجاری مشرک ہے, غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, تو وہ نبی علیہ السلام کا بھی دشمن ہے اور نبی علیہ السلام اس کے بھی دشمن ہے. پہلے عقیدہ صحیح کرے, گستاخ رسول نہ ہو, مشرک نہ ہو, اس کے بعد داڑھی, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. توحید اور نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلے پہ داڑھی, نمازیں, پگڑیاں, شلواریں ٹخنوں سے اوپر, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے یہ معاملات نہیں ہیں. تو بالکل پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کے عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جدو ماں تو انکے نا میں تم دودھ نہیں بخشاں گی, منڈیا داڑھی منڈا دے. اب یہ اس ماں سے پوچھو کہ یہ دودھ تو نے خود پیدا کیا تھا؟ اللہ کی بادی ہو کے اتنے تو زبان سے کلمات نکالتی ہے, اتنی تو اللہ پہ شعر ہوئی ہوئی ہے, دودھ نہیں بخشاں گی. دودھ تیرا تو ذاتی تھا اور تجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تیرے پیٹ میں بچہ پیدا کیسے ہو گیا, بن گیا. کیا کسی کو اختیار ہوتا ہے یہ اتنی بڑی زبان بولنا؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ماں باپ کو تو بت بنا کے اللہ کے مقابلے پہ پیش کر دیا. اس لیے کہتا ہے ماں باپ کی دعا سے, ھذا من فضل ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے. تو شرم کرنی چاہیے اس حوالے سے. تو نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر باقی پوری دنیا کوئی بات کرتی ہے اور نبی علیہ السلام کوئی اور بات کر رہے ہیں, آپ نبی علیہ السلام کی پیروی کریں, پھر پتہ چلے گا کہ آپ محبت کر رہے ہیں کہ نہیں. باقی تو پھر جڑا نا وہ جنہوں کہتے ہیں نا وہ دودھ پینے والے مجنوں ہیں. قربانی دیں. کون سی صفات بندے میں ہو تو متقی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی وہ صفات سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آئی ہیں. مسئلہ نمبر 120 میرا ریکارڈڈ ہے. اللہ کے اولیاء کی 12 خصوصیات. میری زندگی کے فکر آخرت پہ بہترین لیکچرز میں سے ایک ہے مسئلہ 120, اور ایک حال میں ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ 196. کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ 2 لیکچر دیکھ لیں. قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ کے نیک بندے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, وہ پوری 12 خصوصیات میں نے بتائی ہیں. آج کل ہر طرف فتنے کا دور ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نیک بندوں کی محفلیں کون سی ہیں؟ نیک بندوں کی محفلیں وہ ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروا رہے, اللہ کی عبادت کروا رہے ہیں, اور اپنی اتباع نہیں کرا رہے, نبی علیہ السلام کی اتباع کا زور دے رہے ہیں. تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی, ہم خود دعویٰ نہیں کرتے, آپ خود ہی جا کے دیکھ لیں کن کی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہو رہی ہیں. وہ نیک بندے ہیں. جس میں اپنے بزرگ بابوں اور فرقوں کی بیان ہو رہی ہیں, وہ اللہ کے دشمن ہیں, اپنی عبادت کروا رہے ہیں. کیا وتر فجر کی 2 سنتوں کے بعد جماعت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. وتر کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 130 ریکارڈڈ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری میں موجود ہے, ابو داؤد ترمذی کے اندر بھی موجود ہے, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے, اسے بعد میں یاد آئے تو وتر جس وقت یاد ہے اسی وقت پڑھ لے, اگر مکروہ وقت نہیں ہے. مسئلہ 30 میرا اوقات کے اوپر آپ دیکھ لیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. سب کے نزدیک پڑھ سکتے ہیں, حنفیوں کے نزدیک بھی پڑھ سکتے ہیں. برا دوست اور بری محفل میں جانا کیسا ہے جس میں غیر شرعی کام ہوتے ہوں؟ اتنا سادہ سوال ہے, غلط ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برے بندے کی مثال لوہار کی سی ہے. اس کے پاس بیٹھو گے نا, کچھ کرو بھی نہ, تب بھی آپ کو چنگاریاں پڑیں گی اور آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور نیک بندے کی مثال جو ہے وہ عطر بیچنے والے کی ہے, کہ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے, کچھ نہیں بھی کریں گے, آپ کو خوشبو آئے گی. وہ میاں صاحب شعر ویستے ہوتے ہیں نا, چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں, سودا پاویں من نہ لئیے, وہ تو اس کے لیے آتا ہے عطر کے لیے, ہلے اون ہزاراں. اس میں ہے کہ کپڑے پاویں کنج کنج پئیے, چنگا اون ہزاراں. وہ کہتے ہیں آپ لوہار کے پاس کپڑے سنبھال کے بیٹھے پھر بھی چنگاریاں آئیں گی. اور چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں, یعنی عطر فروش کی دکان کی مانند ہے اچھے بندے کی صحبت. سودا پاویں مول نہ لئیے, ہلے اون ہزاراں, ہزاروں ہلے آئیں گے خوشبو کے اگر آپ اس سے نہ بھی خریدیں. ٹھیک ہے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ اسی کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہوگا جی. جہیز لینا کیسا ہے؟ کیا جہیز لعنت ہے؟ اگر جہیز لعنت ہے تو لڑکی والے جہیز لعنت ہے, میں تو اس جملے سے شروع سے ایگری نہیں کرتا ہوں. ہاں اسٹیبلش جہیز لعنت بن چکا ہے, جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دیتا ہے
اور جس سے پیار ہے وہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا. تو یار باپ کو اس رائٹ سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ باپ بیٹے کو تو جناب وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل اور گاڑی لے کے دیتا ہے, بیٹی کو لے کے دیتا, تسی کہتے ہو جیز لانت ہے اے پھکی جے, بیٹے کو جیز دینا ٹھیک ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹے کو تو جیز دیتے رہتے ہیں باپ, بیٹے کو گاڑی بھی لے دی, بیٹی کو بیاہ تو ساتھ فرنیچر دے دیا, تو لانت ہے. تے جڑی لانت ہے جڑے بیٹے کھٹ رہے ہوندے نے, اور بعد میں وہ باپ کی پوری جداد باپ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے نام پہ لگا دو. یہ جو لانتے کھٹ رہے ہوتے ہیں, سب سے بڑا تو لانتی جیز تو بیٹے لے رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو بیٹی کو اگر باپ گفٹ دیتا ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, پھر سب کو برابر دے گا. بیٹی کو بھی اگر گفٹ دیا ہے اسی مالیت کا بیٹے کو بھی گفٹ دے, وہ برابر دینا چاہیے. وراثت کے احکام جو ہے مسئلہ 22 ریکارڈڈ ہے, مرنے کے بعد کے ہیں, وہ علیحدہ سے معاملہ ہے. تو اگر کوئی جہیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو بالکل غلط ہے, حرام ہے, اور پریکٹیکلی ایسے ہو بھی رہا ہے تو غلط ہے. 70,000 لوگ جنت میں بلا حساب کے جائیں گے, ان لوگوں کی صفات بیان کر دیں. بھئی 70,000 لوگ, 70,000 کا کلپ یوٹیوب پہ لکھیں, 70,000 جنت میں جائیں گے بلا حساب و کتاب. میں نے بخاری مسلم سے ان کی صفات بیان کی ہیں, اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں, پورا آپ 70,000 جنت میں جائیں گے یہ لکھ دینا سب سے پہلے. بلکہ میرا ہی کلپ ہے اور کسی نے اس کو ٹاپک نہیں بنایا, میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ پورا موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ عمرے پر جانے سے پہلے رشتہ دار جو ہے وہ خوب ملتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں. اللہ کا شکر ہے جی, مانگتے ہیں, اور پھر بدلے میں وہی لوگ ان کے عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد اہتمام کے ساتھ گھر میں مبارکباد دیکھنے آتے ہیں اور ٹوکرے لے کے آتے ہیں. یہ محض رواج ہے یا اسلام میں اس کے کیا کام ہے؟ پہلا پورشن تو بالکل ٹھیک ہے, کم از کم توفیق تو ہوتی ہے معافی مانگنے کی, ورنہ تو آکڑ ہی نہیں ہوتی ہے, پوری زندگی رشتہ داروں کو معافی نہیں مانگتے. تو میں کہتا ہوں یہ بڑا اچھا کلچر ہے. پہلے زمانے میں تو اس لیے تھا کہ وہ 4 مہینے پیدل سفر کرتے تھے, راستے میں مر بھی جایا کرتے تھے, پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آنا ہے کہ نہیں. ایون مکے سے مدینے کے دوران عرب کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, عرب بدو تھے. یہ تو 1960 کے بعد تیل نکلا ہے تو ان کے حالات بہتر ہوئے. پہلے تو وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے تھے, اسی لیے اکثر لوگ حج میں مکہ شریف سے ہی ساری سرمنی کر کے آ جاتے تھے, مدینہ شریف بڑے دور بہت کم لوگ جاتے تھے. تو بڑی اچھی بات ہے کلچرل, معافی مانگ کے جانی چاہیے. باقی یہ کہنا کہ ماں باپ کی اجازت ضروری ہے حج عمرے کے لیے, کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, اجازت کوئی ضروری نہیں ہے حج اور عمرے پہ جانے کے لیے. البتہ وہ بیمار ہیں پھر تو ظاہر ہے آپ کو خود خیال کرنا چاہیے. اور باقی جو مل کے معافیاں کروا کے جاتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, معافیاں کروا کے جانا چاہیے, اچھی بات ہے, زندگی موت کا پتہ نہیں ہے, معافی کروائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور اس کے بعد جو واپسی پہ جو ٹوکرے لے کے آتے ہیں مبارکباد کے لیے, اگر کوئی ویسے اس طریقے سے آ جاتا ہے مبارکباد دینے کے لیے کہ چلو ہم مٹھائی دے دیں گے, ادھر سے آپ زمزم اور وہ کھجوریں کھا لیں گے, اس جواز کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جو لینے والا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہر ایک بندے کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں آ گیا, مطلب ہے کہ تسی بھی آ جاؤ, یہ تو حرام ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ رشتہ داروں سے معافی کروا کے نہیں جا رہے ہوتے, وہ رشتہ داروں کو ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چلے جائے, مل لو سانو جنہیں ملنا جائے. تو ہم تو ایسے لوگوں کو نہیں ملے, کہتے ہیں جاؤ ملنے جنہیں ملنا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے, تو کلچرلی درست ہوگا, لیکن وہ ڈیمانڈ نہ کریں. کھڑے ہو کر پانی پیا جا سکتا ہے, کیونکہ کھڑے ہو کے پانی پینے مال بہت سی روایتیں, یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. حضرت علی علیہ السلام جب کوفے آئے تو وہ ظہر سے عصر اور عصر سے مغرب تک کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو سنت سکھایا کرتے تھے, یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور ایک دن انہوں نے وضو کیا, وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ کھڑے ہو کے پبلکلی پیا, اور فرمایا میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کو برا سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر کھاتے پیتے دیکھا ہے. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں جی وضو کا بچا ہوا کر سکتے ہیں, دوسرا نہیں کر سکتے. یہ حضرت علی کے تو دماغ میں نہیں تھی یہ بات, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ وضو والا کرتے ہیں. انہوں نے مطلقاً کہا ہے کہ تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو برا سمجھتے ہو, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم وضو کے بعد کھڑے ہو کے پینے کو کرتے ہو, ویسے پی لیتے ہو. انہوں نے مطلقاً حکم بتایا ہے. اور ترمذی میں عبداللہ بن عمر کا موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ کا, کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کے کھانا بھی کھاتے تھے, کھڑے ہو کے پانی بھی پیتے تھے, نبی علیہ السلام ہمیں منع نہیں کرتے تھے. امام ترمذی نے اس میں باب باندھا ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہیں جس میں کھڑے ہو کے کھانے پینے سے روکا گیا ہے, یہ حدیث اس کی ناسخ ہے. تو پریکٹیکلی اس وقت سارے مانتے ہیں, جو سب زیادہ منکر تھے وہ بھی مان گئے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ جن دنوں اسلام آباد آئے ہوئے تھے ایک مشن کے اوپر, تو اس مشن کے دوران وہ کھڑے ہو کے دعائی پیتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ لوگ سمجھے کھڑے ہو کے لوگ, ان کو شک پڑ گیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. تو انہوں نے کہا مولا علی سے ثابت ہے. میں کہا شکر ہے جناب, اپنی عزت دی خاطر ہی بیان کیتا جو حدیث بیان تے کر دیتی جائے کہ کھڑے ہو کے کھانا پینا جائز ہے سب کے نزدیک.
انڈور گیم جیسے تاش کے لیے کھیلنا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاؤں, اتنا تاش کے لیے کیوں جمع کرنا ہے؟ تاش تو روکی جا سکتی ہے. یہ کوئی یعنی اتنا لمبا میچ ہے کہ جو آپ اٹھ نہیں سکتے خوشو گزو کے لیے اور یہ وہ, تو نمازیں تو جمع ہو جائیں گی. ہم تو شریف فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, نمازیں آپ جمع کر لیں. تاش پہ اگر سود نہیں, مطلب کوئی وہ جوا نہیں لگا ہوا, لوڈو پہ جوا نہیں لگا, انڈور گیم ہے ہمارے نزدیک. تاش کی بھی کوئی ممانعت نہیں. مسلم شریف کی حدیث کا بالکل غلط ترجمہ انہوں نے کیا ہے. میرا اس پہ کلپ الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں, شاید لاکھوں دیکھ چکے ہوں. لوڈو لکھیں, LUDDO, لوڈو کی شرعی حیثیت انجینئر محمد مرزا. تاش, لوڈو, شطرنج, اس کے حوالے سے ساری میں نے چیزیں بیان کی ہیں کہ اصل میں ہر چیز حلال ہے جب تک کہ اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اگر اس کے لیے کبھی کبھار آپ کر رہے ہیں نماز جمع, ٹھیک ہے کر لیں. ہم آپ کو شرعی جو آسانی لینے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک جائز کام کے لیے شرعی آسانی آپ لے رہے ہیں نا, تو آپ لیں, ہم نہیں منع کرتے. اکیڈمی کی ٹائمنگ یہی جاری رہے گی یا تبدیل ہوگی؟ اکیڈمی کی ٹائمنگ یہی رہے گی کیونکہ اس کی ہم نے برکتیں زیادہ دیکھ لی ہیں اس حوالے سے کہ پورے ملک سے جو لوگ بیچارے جن کو راتوں کو یہاں ٹھہرانا پڑتا تھا, بڑی مصیبت ہمارے لیے آزمائش بنی ہوئی تھی. اب اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے, وہ صبح بھی چلیں فجر پڑھ کے, بڑی بڑی دور سے بھی لوگ, ایون ملتان سے بھی کوئی چلے نا تو وہ جیلم آ سکتا ہے اور ٹائملی یہاں سے نکل بھی سکتا ہے. اس لیے یہ ٹائمنگ تو یہی رہے گی, اس کو چینج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی پریکٹیکلی برکات بھی حاصل کر لی ہیں اس حوالے سے. یعنی اب یہ حالت ہے کہ جیلم کے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں, باہر کے شہروں کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں سے یہ حکمت نکالنی تھی کہ باہر کے لوگوں کو بھی موقع ملے, اور ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طرف کے لوگ آتے ہیں. اس لیے یہ ٹائمنگ جو ہے اب پریکٹیکلی ہم نے اس کا واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ایسی سامنے آئی ہے کہ ہم اس کا فائدہ دیکھ چکے ہیں, تو ٹائمنگ تبدیل کرنے کا کوئی وسوسہ بھی نہیں ہے ہمارے ذہن میں. جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں وضاحت کریں. حدیث مبارکہ کا حوالہ آج ہی ریکارڈ ہو چکا ہے, آپ لکھ لیں یوٹیوب پہ جرابوں اور جوتیوں پر, شوز پر مسح, تو میرا کلپ کھل جائے گا. صحابہ کا اجماع ہے. موزوں پر مسح کی حدیثیں علیحدہ سے ہیں, اس کو خفین کہتے ہیں عربی میں, اور یہ جو سوت کی جو ہم جرابیں پہنتے ہیں اس کو عربی میں یہ لفظ جورابین ہے, اس کی حدیثیں الگ سے ہیں. اب وہ ظلم یہ کرتے ہیں, پگڑی والی حدیثیں دکھا گئے, اگر کوئی کہ جی ٹوپی ثابت نہیں, غلط ہے. چمڑے کے موزے بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, دونوں پہ مسح ثابت ہے. کلپ دیکھ لیجئے. مسئلہ 42 وضو غسل استنجے کے اوپر میرا ریکارڈڈ ہے, تیمم پہ, اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا. دوران وضو کلی کرتے وقت اگر مسوڑوں سے خون آ جائے, خون لینے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں. 198 نمبر حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, امام ابو داؤد نے باب بھی باندھا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہو گیا جی, اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا. موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کریں کہاں تک جائز ہے. میرے بھائی موسیقی جو ہے نا, اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی. گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو, گستاخانہ نہ ہو. گانے بھی گائے جا سکتے ہیں, تھوڑی بہت اگر میوزک ہے, یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے, یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے. غامدی صاحب نے جس طرح وضاحت کیتی ہے نا, اس تو بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے, اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں سد ذریعہ کے طور پر بھی میوزک کو سد ذریعہ کے طور پہ کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے, اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہوں. گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر میوزک کے گنگنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی, بالکل رہ گئی جی. یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, میرا کلپ کھل جائے گا. تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی, ہاں جی یہ حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, الموطا امام مالک میں ہے, لیکن روایت کمزور ہے. اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ روایت بڑی کمزور ہے. اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے, چاہے انہوں نے دیکھیں کتنا لمبا باب باندھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی, مسافر ہو یا مقیم, جہری نماز ہو یا سری نماز, اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں, سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ان دسو یہ کدھر وڑ سکتا ہے کوئی کہ انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے.
اور الحمدللہ ائمہ اہل سنت میں سے 3 امام تو فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے، لیکن احمد بن حنبل اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا، جو میرا کلپ بھی مسئلہ 84 ریکارڈڈ ہے۔ میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں، جب سکتے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کریں۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانے کو مکروہ کہا جاتا ہے، بالکل مکروہ ہے جی، میڈیکلی غلط ہے، اس میں جراثیم جمع ہو جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے برتن کو، اس کو چینج کرنا چاہیے فوراً سے پہلے۔ اس طریقے سے جو برتن آپ نے اوون میں یوز کرنے ہیں، جو چیز میڈیکلی صحت کے لیے مضر سے ثابت ہو جائے، اسلام میں بھی اس کو استعمال کرنا حرام ہوگا۔ اسلام نے 2 علوم بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 39 ہے میرا، ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج یعنی نالج آبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ اب یورینیم کی وجہ سے سکن کینسر کاز ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، لیکن ہمیں میڈیکلی یہ پتہ ہے، لہٰذا یورینیم کو نیکڈ ہاتھ لگانا یہ حرام ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں اپنی جان کو خود ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنا تو حرام ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سگریٹ جو ہے یہ پینا گناہ ہے، یہ اپنی سلو پوائزننگ ہے اپنے ساتھ۔ اسی طرح کی جتنی چیزیں جو سلو پوائزننگ میں آتی ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آئیں گی۔ دینی معاملات میں مشکل کی بجائے آسانی لینا، ایسی کوئی حدیث ہے؟ بالکل، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، متنفر نہ کرو، لوگوں کے لیے آسانی بیان کرو، ان کو دین سے متنفر نہ کرو۔ لیکن آسانی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو جی داڑھی کوئی ضروری نہیں ہے، لا مڈا دو خیر ہے، عورت کے لیے کوئی چہرے کا پردہ ضروری نہیں، اتار دو، یہ نہیں ہے۔ شرعی حدود کے اندر جس طرح ہم آسانی دے رہے ہیں، سب سے بڑا آسانی ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں 1633 سے آن ورڈ کہ آپ زور و اثر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو، اور جامع ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 3 طریقے سے جمع کرتے تھے، زور کے ساتھ اثر بھی جمع ہوتی تھی، درمیان میں بھی ہوتی تھی، جمع سوری بھی، یہ جمع تقدیم کہتے ہیں، جمع سوری درمیان میں، اور جمع تاخیر اثر کے ساتھ بھی زور، اس طرح مغرب و عشاء بھی جمع ہو سکتی ہے۔ فجر بہر اللہ ہی پڑھنی ہوگی، تو ہم تو ثانیہ دیتے ہیں میرے بھائی، ہم خود ننگے سر نماز نہیں پڑھتے لیکن ہم کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، ہم تو ثانی دیتے ہیں، خود پینٹ شرٹ نہیں پہنتے لیکن کہتے ہیں پینٹ شرٹ بھی پہننا جائز ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ الٹا لیٹنا کیسا ہے؟ منع کیا گیا، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے میڈیکلی بھی یہ غلط ہے، اور یہ دوستیوں کا بھی طریقہ ہے کہ ان کو الٹا لٹا کے جو ہے ان پہ عذاب ڈالا جائے گا۔ مردے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے؟ کوئی ثابت نہیں ہے، لوگوں نے بس عجیب و غریب چیزیں مشہور کر لی ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو مردہ موت کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو تلقین کرو، بخاری میں ترمذی میں روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ تلقین اس کو یہ نہیں ہونی کہ پڑھ تو کلمہ، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کو سن کے۔ باقی حضرت عثمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کچھ جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الذی لا یموت، پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی، انسان کو موت آ جائے گی۔ تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو میں بل مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں سبحان الذی لا یموت، پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی۔ روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہاداً۔ اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس جگہ پہ عمل کرنا جہاں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، وہ بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے۔ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا۔ عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے، ایک آدمی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا یہ تو تماشا بنا ہوا ہے، آنے وقت بھی چکو جی ہاتھ، حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار دعا کر لی کافی ہے، بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، قبر پہ جا کے دعا کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے مردے کو دفناؤ تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، بالکل کریں، قبر پہ دعا جا کے کریں، اور تعزیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ فاتحہ نہ پڑھو، کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھو، دعا مغفرت وہی کریں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جائز ہے۔ ایک عالم نے سوال کے جواب میں کہا کہ بدعتیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اس لیے کالی پگڑی نہیں کیونکہ شیعہ پہنتے ہیں رومال رکھیں، تو ان کو کہیں کہ آپ جو رومال رکھنے والے ہیں نا آپ بھی بدعتی اور گمراہ ہیں، ایک اس طبقے کے لیے جو تعداد میں آپ سے بھی زیادہ ہے، وہ کہتا ہے آپ کی مخالفت کرنی چاہیے، ان دسو کیا کرو گے؟ یعنی نبی علیہ السلام اس طرح تو پھر ان کو پھکیے دیں، مجھے پتہ یہ اہل حدیث کی اس میں سے اسمیل آ رہی ہے سوال میں سے، تو اہل حدیثوں کو کہیں کہ رفع الیدین کرنا شیعہ کا طریقہ ہے تو آپ رفع الیدین بھی چھوڑ دیں، جیسے آپ نے کالی پگڑی چھوڑ دی ہے نا، بخاری مسلم چھوڑ دی ہے، تو رفع الیدین بھی چھوڑیں، خام خواہ لڑائی رکھی ہوئی ہے، جو بندی بریلوی تو انہوں جپے مار لیں گے، تو کہیں گے نہیں سنت ہے، تو یہ بھی سنت نہیں ہے۔
یہ سنت جو ہے وہ ایران اور سعودی عرب کی ٹسل کی نظر ہو چکی ہے، اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جب تک ایران سعودیہ ٹسل نہیں تھی، آپ پرانے اہل حدیثوں کو اگر آپ کتابیں اٹھا کے بھیجیں دیکھیں، اتنے شیعہ حسینی نہیں ہیں جتنے اہل حدیث علماء حسینی تھے. سید داؤد راز، میں نے خلافت راشدہ کے 30 سال میں ان کی عبارتیں دکھائی ہیں. مسئلہ 162B میں 162A جو ہے وہ نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات شیعہ کی کتابوں سے پیش کیے اور یہاں سنیوں کی کتابوں سے. تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کی پھکی ہی اس کا حل ہے جو آپ کو دے دیا ہے کہ چونکہ شیعہ بھی رفع دین کرتے ہیں، آپ نہ کیا کریں. شیعہ بھی نماز جمع کرتے ہیں، آپ نہ جمع کیا کریں. شیعہ بھی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کوئی اور قبلہ اپنا بنا لیں تاکہ ان کی کس کس کے معاملے میں کریں گے. ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں، بہت ہو گیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں دفن ہوں گے، مسجد نبوی میں نہیں دفن ہوں گے. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسئلہ 12 ریکارڈ کرایا اور مسئلہ 127B امام مہدی علیہ السلام کے اوپر، اس میں میں نے حدیثیں بیان کی ہیں. جامعہ ترمذی کی سے حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے حجرہ عائشہ میں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے. المستدل الحاکم میں بھی اور کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں، انہوں نے ساری حدیثیں بتائی ہیں. مسئلہ 12 حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. پوسٹ مارٹم سے مردے کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر ہاں تو مسلمان معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ زندہ کو جن چیزوں تکلیف ہوتی ہے؟ یہ حدیث تو ہے صحیح مسلم میں کہ زندہ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ مردہ کو بھی ہوتی ہے. اور سوال تو پورا لکھو نا، اللہ تو بندو جملہ تو پورا کرو نا. اچھا ٹھیک ہے، جملہ تو لکھے نا. یہ نکال کے دینا مجھے، ہاتھ میں پکڑائے نا میرے بھائی، میں نے تو نہیں کرنا نا، ہاتھ میں پکڑائیں، ان کو دیں مجھے پکڑائیں. اچھا تو پوسٹ مارٹم شرعی عذر کی وجہ سے کیا جاتا ہے نا، قاتل کو تلاش کرنے کے لیے. شوقیہ تو کوئی بھی نہیں کرواتا. قرآن پاک میں آیا کہ قصاص میں زندگی ہے انسانیت کی. انسانیت 2 چیزوں پہ چل رہی ہے، احترام جان اور احترام مال، اور تیسری احترام عزت، وہ جان میں ہی آ جاتی ہے. جس معاشرے میں عزت و آبرو نہ ہو، جان کی نہ حفاظت ہو، مال کی حفاظت نہ ہو، وہ معاشرہ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کے خطبے دیے ہیں، ایک یوم النحر کو خطبہ فرمایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پہ اسی طرح ہی حرمت رکھتی ہے جس طرح آج کا دن اور آج یہ مہینہ اور شہر مکہ. اب آپ کو سمجھ آئی کتنی بڑی بات کی حجۃ الوداع کے خطبے میں. مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں خطبہ مل بھی جائے گا، بخاری و مسلم دونوں کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو پوسٹ مارٹم اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ قاتل کو گرفتار کیا جائے. اسلام میں قاتل کو معاف کرنے کو ڈسکریج کیا گیا ہے، کہا گیا قاتل کو ضرور قتل کیا جائے، اور قرآن میں کہا گیا قصاص میں زندگی ہے. باقی چیزوں میں کہا گیا کہ صبر کرو، شکر کرو. قصاص کا کہا گیا معاف نہ کرو، آخری درجے تک کرو، ورنہ تو کھلی چھٹی مل جائے گی. آج عدالتی نظام نہ ہو تو آپ دیکھیں لوگ تو، یہ عدالتیں کتنی بڑی نعمت ہے. میں اس لیے ہمیشہ عدالتی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہوں. ایون عدالتیں غلط بھی ڈیسیژن بعض اوقات دے دیں، میں تب بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر عدالتیں نہ ہو نا تو گلی گلی قتل عام ہوگا. آپ کی 10 لاکھ فوج ہے، آپ 1 کروڑ فوج بھی رکھ لینا، قتل عام نہیں آپ رکوا سکتے جب تک عدالتی نظام آزاد نہیں ہوگا. کیونکہ جب لوگوں کو پتا ہوگا سزا ہوگی، کیس چلتا ہے، ابھی اس لیے رکا، ورنہ تو لوگوں کو اتنی دشمنی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار انہوں مارتا میں کل نوں پھڑا جاؤں گا، میرے بچے دا کہ بنے گا، اس لیے لوگ رک جاتے ہیں. ورنہ تو گلی گلی قتل عام ہو اگر یہ عدالتی سسٹم نہ ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مجرم بھی ہے اگر کوئی نہیں بھی ہے تب بھی عدالت میں پیش کر کے گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہونا چاہیے. گواہ نہیں ہے تو پھر کسی سیدنا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ 100 مجرموں کو آزاد کرنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا ہو جانا سب سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ کہ یار اس طرح تو پھر مطلب نظام تتر بتر ہو جائے گا. تو عدالتی نظام کی کمزوریوں کا سہارا لے کے ماورائے عدالت قتل یا ماورائے عدالت لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اسلام میں حرام ہے، اور یہ ڈنکے کی چوٹ پہ حرام ہے. کسی کو چاہے برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے، یہ حرام ہے. ہدایت اور صراط مستقیم کیا آگے لکھا ہے؟ کیا مومن کبیرہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہاں کبیرہ گناہ مومن کر سکتا ہے، لیکن توبہ کر لے گا بعد میں. ہدایت اور صراط مستقیم میں پچھلی دفعہ بول چکا ہوں. مسئلہ میرا 78 ہے، ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے، اس پہ مسئلہ 78 صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوال. ٹھیک ہوگا جی. شادی کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ 2 منٹ میں بتا دیا جائے. شادی کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی غیر شرعی فعال نہیں ہونے چاہیے. مشکات میں کتاب النکاح چیپٹر پڑھ لیں، اس میں آپ چیزیں دیکھ لیں. باقی جو کلچرل چیزیں ہیں اس میں اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جو سلامی دی جاتی ہے یا اس کو سہرا اپنایا جاتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، جو خلاف شرع چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہوگا جی.
جمعے کو ظہرین کا طریقہ کیا ہے؟ جمعے کو ظہرین کا طریقہ یہ ہوگا کہ جمعے کی نماز کے فوراً بعد آپ عصر کے 4 فرض پڑھ لیں، اگر مقیم ہیں اور مسافر ہیں تو 2 فرض پڑھ لیں۔ گھروں میں یہ جانور کھلونے رکھے ہوتے ہیں، گڑیاں موجود ہوتی ہیں تو جائز ہیں، تلاوت بھی ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلتی تھیں۔ اسلامک رولنگ آن پکچرز میرے یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں تو میں نے ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں۔ یہ الحمدللہ ہمارے سوالات جو میرے پاس جتنی پرچیوں کی شکل میں آئے تھے نا جی، دے دو ٹھیک ہے۔ نہیں میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا۔ ہاں جی ہاں تعظیماً کھڑے ہونے کے بارے میں بس یہی ہے اور نہیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ اس کا برا مانتے ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ آپ کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام منع کر دیتے تھے، آپ کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ جب آئے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو اسے اتارو۔ کسی کو رسپیکٹ دے کے کھڑے ہونا یہ جائز ہے، وہ بندہ ڈیمانڈ نہ کرے نہ اس کے دل میں یہ چیز آئے، ٹھیک ہے جی۔ اور میرا اس پہ آلریڈی کلپ ریکارڈڈ ہے، کاش آپ لوگ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، دنیا جان کی باتیں میں نے مینیجیبل فارم میں۔ استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے، میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کر کے، یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے، جائز ہے۔ استاد کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے، اس کے دل میں تکبر آنا غلط ہے۔ شاگرد ضرور کھڑے ہوں، احترام دیں۔ پرائم منسٹر آتے ہیں، باقی لوگ احترام دیں ان کو، اسمبلی میں کھڑا ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر کے استقبال کے لیے، لیڈر ہے وہ تو اس کو پروٹوکول دے، لیکن اس کے دل میں خواہش نہ ہے کہ لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں، اور وہ چیک کر سکتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا تو اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے بھی آفیسز میں کبھی ڈی جی آتے ہیں، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور میں کبھی کبھار نہیں بھی کھڑا ہوتا، ہمیشہ ہی تو نہیں کھڑا ہونا نا، کبھی کبھار نہیں بھی کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے جب کھڑا ہو کے آپ سے سلام لے رہا ہے، اب آپ بیٹھ کے سلام لیں گے تو تکبر آ جائے گا، پھر آپ ضرور کھڑے ہو جائیں۔ وہ جیسے پتا نا مشرف صاحب ایک دفعہ واجپئی کو ملنے کے لیے گئے تو وہ کھڑے ہو کے سلام کیا تو واجپئی فوراً کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس وقت کتنی نفرت چل رہی تھی، اور وہ ایک پنجے کی وجہ سے دوبارہ سے پھر وہ امن کی آشا شروع ہو گئی۔ تو جب آپ کے سامنے آگے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نا تو آپ ضرور کھڑے ہو کے سلام کریں، لیکن اگر آپ نہیں کھڑا ہونا چاہتے، ویسے کو کمرے میں انٹر ہوا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے سلام کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھنسے ہوئے نہ ہو، جس طرح میں یہاں پھنسا ہوا ہوتا ہوں بعض کا نہیں اٹھ سکتا، وہ معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ہاں جی، نماز مغرب اور عشاء کے وقفے کے بعد اپنی مجلس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ مجلس نمبر 3 جو آج ہماری الحمدللہ 1 اپریل 2018 کو ریکارڈ ہو رہی ہے کوسچن آنسر سیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں سرگودا سے، امداد اللہ بھائی، انہوں نے کچھ کوسچنز لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کے چونکہ کوسچنز بہت زیادہ تھے تو یہ خود ہی پوچھ لیں، 1 to 1 مجھ سے کوسچنز کر لیں، بجائے یہ کہ میں ساری پرچیاں پڑھوں۔ ان کو کالر مائک بھی ہم نے لگا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز بھی بیچ میں ریکارڈ ہو جائے گی۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے کہ کمرے میں ٹی وی لگا ہو لیکن میوٹ ہو، انسان کے سامنے نہ ہو، ایک جانب ہو، تو اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی اگر کمرے میں سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور نماز میں وہ دیکھنے میں بھی اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ سامنے والا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ انجانے میں بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ باقی تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ایسی جو تعظیم کی نیت سے ہے یا نمایاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے لگی ہو یا دائیں یا بائیں، بہرحال وہ عزت کا مقام ہی ہے، تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیچھے ہو یا ایون مصلی پہ تصویر بنی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذلت کا مقام ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام فقہا کے نزدیک، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی۔ تو ٹی وی کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ اور گھر میں بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد بیت بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور کئی واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں، وہاں جا کے آپ 2 نفل پڑھ دیں ایک جگہ پہ، ہم اس کو مسجد بیت بنا لیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے،
اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں کچھ نہ کچھ نوافل ادا کیا کرو. قیام اللیل بھی ایون گھر میں ہی کرنا بہتر ہے جس کو قرآن آتا ہے. ہم تو مسجد میں اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو ہم قرآن سن لیں گے، ادروائز جو حافظ قرآن ہے گھر والوں کو جگا سکتا ہے وہ گھر میں قیام اللیل کروائے. ٹھیک ہے نا جی. تو گھر میں ایک حصہ مخصوص ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کر سکیں گے. وہاں پہ اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پیشاب والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صاف کر لیں. مسجد بیت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صحابہ کی سنت ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ نماز وتر، نماز تراویح، قیام اللیل، تحیۃ المسجد کے تحیۃ الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل، یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟ منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے، کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے، وہ آپ نے پوری کرنی تھی. باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، وطر ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، یہ سب اوبلیگیٹری نہیں تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایکویلنٹ توڑ لو. اور یہ یاد رکھیے گا احادیث میں صرف 2 ہی ٹرم ہے، فرض نماز اور نفلی نماز. یہ سنت مؤکدہ، وطر، یہ ساری ٹرمز، وطر کی تو چلیں حدیث میں ملتی ہے، وہ بھی نفلی عبادت ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، لیکن مت چھوڑو. فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں سفر میں بھی، اور عام حالت میں یہ سب کی سب نفلی عبادات ہیں. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی نماز کو. اس لیے آپ دیکھیں جو جماعت المسلمین والے ہیں نا، ان سے اگر آپ پوچھیں نا کہ ظہر کی نماز، وہ کہیں گے ظہر سے پہلے 4 نفل، ظہر کے 4 فرض، پھر 2 نفل، پھر 2 نفل. وہ سنت کا نام ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ تو فقہاء نے ٹرم ڈیوائز کی ہیں، احادیث میں تو یہ نوافل ہیں. اور واقعی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 4 نوافل جو ہیں وہ ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، 12 رکھتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا. تو یہ 12 رکھتے فضیلت والی ہیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو، بے نمازیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی. کیوں جی جماعت المسلمین والے نفل ہی کہتے ہیں نا، بلکہ وہ تو اس کو بدعت سمجھتے ہیں. اگر کوئی سنت موقدہ کہہ دے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کہتے ہیں نا سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں سنت عمل کو کہتے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. ہاں تو انسان کی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں فجر کی، مغرب کی اگر قضا ہو جاتی ہیں تو انسان یا کسی جائز وجہ کی وجہ سے انسان کے اختیار میں نہ ہو، اور جب وہ انسان قضا نماز پڑھے تو اللہم اجرنی من النار فجر کے بعد والے اذکار میں پڑھ لے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ ہی پڑھ لے اور یہ سنت اذکار کر لے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہی جی اللہ سے امید ہے. آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرے. البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی رات کی سنت اذکار رہ جائیں، اگلے دن وہ ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اذکار کو شمار کر لے گا. جس طرح صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے قبر کے عذاب سے رہائی ہوگی اس کے لیے. اب ایک بندہ رات کو پڑھنا بھول گیا، اب رات سے مراد ہے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی. اب اس کو فجر کے بعد یاد آیا یا زور کی سنتے پڑھنے لگا ہے، اس وقت اسے یاد آیا، تو زور کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ سورۃ الملک، اس کی رات کے وظیفے میں شمار ہو جائے گی. بالکل ہو جائے گی، کیوں نہیں ہوگی. او پڑھو صحیح، اللہ دے بندے وہ کام کرو صحیح. اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ دلیل ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نہیں سونا چاہیے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث بھی ایک مشہور کی ہوئی ہے انہوں نے فیبریکیٹڈ کہ جو فجر کے بعد سو جائے اس کے عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا، وہ صحیح بخاری میں ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ عشاء کی نماز کسی کی قضا نہ ہو جائے. اگر مغرب کے بعد کوئی سوتا ہے اور عشاء کے لیے قضا نہیں ہوتا اور الارم لگا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اس زمانے کو بھی آپ دیکھیں نا، اب کئی لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو میں تھوڑی آنکھ لگا لوں، تو کنفرم اس نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے معاملہ لگا ہے. البتہ فجر سے اشراق تک سونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خصوصاً حنفیوں کی طرف سے مشہور کی جاتی ہے. خود یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اجتماعی اعتکاف کروائے ہوتے ہیں رمضان میں، فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں. ویسے ہی اہل حدیث کو کہتے ہیں یار اہل حدیث نہیں جلدی فجر پڑھ لیندے نے. رمضان میں حنفی جو ہیں وہ بعض کا اہل حدیث سے بھی پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں.
ابھی 1-1.5 گھنٹہ پڑا ہوتا ہے, تو آپ ان کو پوچھیں وہ سنت کی, کہتے ہیں ذرا عوام کی ثانی ہو گئی ہے نا, تاکہ لوگوں نے جا کے سونا ہوتا ہے نا, اور خود بھی اعتکاف والوں کو بھی سلا دیتے ہیں. اس وقت ان کو خیال آتا ہے, میں کہتا ہوں یہ ذرا لوگ اعتکاف والوں کو کہنا یہ 1.5 گھنٹہ سونا نہیں ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ سارے جعلی مسئلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, کوئی اس کی اصل نہیں ہے.